السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اس وقت امریکہ میں بہت زیادہ ہنگامہ مچا ہوا ہے اوور دی جیفری ایپسٹین کیس. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس وقت فل پینک موڈ میں، کیونکہ عوام جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ایپسٹین کی جو فائلز ہیں، جو اس کی کلائنٹ لسٹ ہے، اس کو ریلیز کیا جائے. اینڈ فار سم اسٹرینج ریزن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کلائنٹ لسٹ ریلیز نہیں کر رہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ پورا اسکینڈل ہے کیا، اس پہ ہم بات کریں گے، بیکاز اس کی جو امپلیکیشنز ہیں they are going to be disastrous for the US and for the whole world. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایک بہت ہی ٹریجک واقعہ جو بھی کچھ ہی دنوں پہلے پیش آیا اور بہت ہی افسوسناک بات تھی. حمیرہ اصغر ایک ایکٹریس جو تھیں، ایک ماڈل تھیں، ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ملتی ہے ان کے اپارٹمنٹ سے. اس کے بارے میں بھی بہت کنٹروورسی بنی، بہت مس ہینڈل کیا گیا اس پورے کیس کو، پورے معاملے کو، باڈی کی ڈیسیکریشن کے اعتبار سے. پھر بہت سارے سوال اٹھے کہ آخر وہ وہاں پہ کیوں تھی، کیا تھا. بہت ایک نا آپ کو ایک ڈرفٹ نظر آ رہا ہے فرام کنزرویٹو سائڈ اینڈ آلسو فرام دا لبرل سائڈ کہ اصل میں بلیم کس کا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے کہ آخر ایسے معاملات کیوں ہوتے ہیں. یہ دس ناٹ دا فرسٹ ٹائم بائی دا وے دیٹ انسیڈنٹ لائک دس از ہیپننگ. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، وہ یہ ہے کہ سپر مین کی جو نئی مووی آ رہی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پرو پیلسٹائن ہے. ویری انٹرسٹنگ کہ ہالی ووڈ سے ایک فلم آ رہی ہے جو کہ اسرائیل کو بیش کر رہی ہے اور پیلسٹینین نیریٹو کو آگے لے کے جا رہی ہے. آل دس اینڈ مچ مور ان ٹوڈیز ایپیسوڈ آف MWA. Cue the intro. الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود، الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود، وهويتي أنا مسلم والعنو مجدان الوحيد. الله جدد في سبيل الله، الله جدد في سبيل الله. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA. That's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج ہمارے پاس بہت ہی زیادہ ایک لمبی لسٹ ہے آف اسٹوریز اینڈ انفارمیشن جو ہم نے آپ تک انشاءاللہ پہنچانی ہے. بہت ہی امپورٹنٹ اور دنیا کے جو حالات اور واقعات ہیں اس سے یہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. تو انشاءاللہ آپ پورا شو ضرور دیکھیے گا. میرے ساتھ آج گیسٹ میں موجود ہیں میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دانیال عبداللہ بھائی، پولیٹیکل کامنٹیٹر بھی ہیں، ریسرچ اینالسٹ بھی ہیں اور پالیسی ریسرچر ہیں. دانیال بھائی ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ بھائی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ اللہ کا برکت. تو اس کے ساتھ آج ہی میرے پاس موجود ہیں خرم الوی، ماشاءاللہ ہمارے YC کے بڑے اچھے اسپیکر بھی ہیں اور سائیکالوجی کے اوپر اور اسی طرح سے یوتھ مینٹرنگ پہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. خرم بھائی چیلسی کے فین تو آپ ہیں ہی. استغفر اللہ. لیورپول کے فین ہے. چیلسی آج کل شاید وہ کلب میچ جیتا ہے، میں نے اس کا نام لے دیا کہ شاید آپ نے پارٹی بدلنے کے بارے میں نہیں، آپ نے نہیں سوچا. تو ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. تو لیٹس اسٹارٹ ود یو. یہ جو چیلسی والا معاملہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے اس میں بھی یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہاں پہنچ گئے تھے. جو کلب ورلڈ کپ چل رہا ہے آج، بلکہ چل تو نہیں رہا، ختم ہو گیا. اس کے اندر کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا، آپ کی ٹیم لیورپول کا کیا بنا؟ اور دوسری بات یہ کہ ٹرمپ کو بو کیا گیا. دیر واز لاٹ آف ویڈیوز جہاں پہ ٹرمپ کو بو کیا جا رہا تھا. ہاں جی ابھی خیر وہ بیکاز اٹ واز ان US یہ پورا جو ٹورنامنٹ تھا، بیکاز اگلے سال ورلڈ کپ بھی ہونا، تو انہوں نے ایک کلب کا نا ایک نیا ٹورنامنٹ سا بنایا، تو وہ وہاں پہ US میں کنڈکٹ کیا تھا. تو اس میں خیر فنی پارٹ یہ تھا کہ ٹرمپ جب وہ جو وننگ شیلڈ یا جو ٹرافی ہوتی ہے وہ دینے جب آیا، تو نارملی ہوتا ہے کہ آپ ٹیم کیپٹن کو ہینڈ اوور کرتے ہیں، دین یو موو ٹو دا سائڈ اینڈ لیٹ دا ٹیم سیلیبریٹ. تو ٹرمپ صاحب وہیں کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ ایک بندہ تھا، ان کو ٹرمپ کو اشارہ بھی کر رہا تھا یار نکلے. ٹھیک ہے، چیلسی کا کیپٹن بھی نا یوں کھڑے ہو کے اس کو کہہ رہا ہے کہ یار آپ جائیں، تو وہ آگے سے کھڑا ہو گیا سوٹڈ بوٹڈ پوری ٹیم کے ساتھ اسے سیلیبریشن میں حصہ لیا. تو خیر وہ کافی ہلیریس ہے. تو اس پہ اگین جس طرح بھی ہر طرف ہی اس کی بہت ساری چیزوں پہ اس کا جوک ہی بنایا جا رہا ہے. بالکل دس ون آف دوز ون آف دی مینی تھنگس جو کہ ٹرمپ عجیب غریب حرکتیں کرتا رہتا ہے، ان میں سے تھی. اینڈ obviously آئی تھنک بوئنگ جو ہے نا وہ بیکاز آف واٹ ہیز بین گوئنگ آن فار دا پاسٹ کپل آف منتھس اسپیشلی، جو ایون ود ان US بھی بہت سارے اس کے سپورٹرز اس کے اگینسٹ اپ ٹرن کر گئے ہیں جی، بیکاز آف دا تھنگز ہی سیڈ. ایون آپ نے بھی ذکر کیا ایپسٹین کا، اس کی وجہ سے بھی آج کل اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں. اور ایون جو اس کے سارے ڈیسیجنز ریگارڈنگ ایران وار اینڈ آل آف دیٹ، تو پیپل آر ویری کنفیوز کہ بھائی تم نے آنے سے پہلے جو کچھ کہا اور اب جو کر رہے ہو اٹس لائک ٹوٹلی دا اپوزٹ. اصل میں ہوا یہ ہے کہ ایک تو آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایران وار میں امریکہ کیوں گیا، حالانکہ جب یہ آفس میں آ رہا تھا اس ٹائم پہ اس کا وعدہ یہ تھا کہ میں نے فورن وارز بند کرنی ہے اور امریکہ فرسٹ، یعنی میک امریکہ گریٹ اگین. پورا فلاسفی یہ تھی کہ ہم اس پہ چلیں گے.
لیکن آپ ایک ایسی خواہ مخواہ کی جنگ میں گھسے اور سارے لوگوں کے اپوزیشن کے ساتھ. آپ کے اپنی پارٹی کے کئی لوگ آپ کو منع کر رہے تھے مت کرو, لیکن پھر بھی آپ نے کیا. آپ اپنی زبان کے بھی خلاف گئے, اپنے ووٹرز کا ٹرسٹ بھی لوز کیا. اور ابھی جو ان کے لیے سب سے بڑا نائٹ میئر بنا ہوا ہے نا, وہ یہ ایپسٹین فائلز ہیں. اور اس کے بارے میں پیم بانڈی, ان کی جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی ہیں, وہ انہوں نے ایک جگہ پہ کہا کہ یہ جو فائلز ہیں یہ میرے ڈیسک پہ پڑی ہوئی ہیں. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فائلز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. پھر اس کے بعد ٹرمپ دوبارہ اس نے اپنا موقف چینج کیا, اس نے کہا نہیں ایکچولی وہ ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن یہ جو آپ کے ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے کنکاکٹ کی ہیں, اور کرکٹ ہلری اور اوباما اور ان ساروں نے ملا کے یہ میرے خلاف سازش ہے, اور یہ اس کو ہم لوگ جو ہے نا وہ ایپسٹین کا ہوکس کہیں گے, یہ ایک ہوکس ہے. مطلب آپ نے اپنا کتنی دفعہ سٹوری چینج کرو گے یار آپ. اور مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کی اپنی جو میگا موومنٹ ہے اس کے جو پرومیننٹ اسپیکرس تھے یا اس کو جو پش کرنے والے لوگ تھے, سوشل میڈیا پوڈ کاسٹرز وغیرہ وغیرہ, وہ بھی اب ٹرمپ کے خلاف ہو رہے ہیں. سو ان میں سے میگن کیلی ہیں, کینڈس اوونز ہیں, ٹکر کارلسن ہیں, میٹ والش ہیں, ایکس وائی زیڈ, بہت سارے, بینی شو والا ہے وہ. تو دیر سو مینی جو اس کے اپنے بندے ہیں بہت سارے ہیں. تو آل آف دیم آر ناؤ آسکنگ دا سیم کوشچن کہ آپ جب پاور میں آ رہے تھے تو ڈین بونجینو ہے, کیش پٹیل ہے, یہ لوگ سارے آپ کے کہہ رہے تھے کہ ہم یہ فائلز ڈے 1 پہ ریلیز کریں گے. ایپسٹین فائلز, JFK فائلز, 911 فائلز, یہ ساری ہم ریلیز کریں گے اور ہم پبلک ریکارڈ میں لے کے آئیں گے کہ بھئی ٹروتھ ہے اور ہم ٹرانسپیرنسی میں بلیو کرتے ہیں. لیکن جب سے یہ پاور میں آتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, اور عوام کا جو پیشنس تھا نا وہ آہستہ آہستہ چلتا گیا. پھر جب انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بام شیل مارا, وہ یہ مارا کہ بھئی اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, جو ہم نے دینا تھا وہ ہم نے دے دیا ہے, اینڈ دیٹس اٹ, تھینک یو ویری مچ, نتھنگ ٹو سی ہیئر, اب سارے اپنا کام کرو. یعنی اتنی ایک ہائپ والی سٹوری ہے, اور میں انشاءاللہ سٹوری پہ بھی آتا ہوں کہ وہ سٹوری کیا ہے. اتنی ہائپ والی سٹوری تھی اور ایک دم سے آپ نے کہا نہیں جی کچھ بھی نہیں ہے, بس اپنا کام کرو سارے. تو اتنی جلدی تو بھائی یہ کوئی آپ کے پالتو جانور تو نہیں ہے کہ آپ کو ادھر دیکھو تو ادھر دیکھیں گے اور وہاں دیکھو تو وہاں دیکھیں گے. پیپل آر, یعنی ان کی انٹیلیجنس کو آپ انسلٹ نہ کریں. آپ نے پوری اپنی کیمپین ہی اس پہ لڑی تھی کہ ہم ایپسٹین فائلز کو سامنے لائیں گے, کیونکہ اب ایپسٹین فائلز پہ آتے ہیں کہ وہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. یعنی لانگ سٹوری شارٹ, یہ 2008 میں ایلیگیشن سٹارٹ ہوئی تھی جیفری ایپسٹین کے اوپر کہ وہ مائنر بچیوں کے ساتھ غلط تعلقات اس کے ہو رہے ہیں. اور ایک آئلینڈ ہے جس کو ایپسٹین آئلینڈ کہتے ہیں, پھر اس کا فلوریڈا میں ایک جگہ ہے, پھر اس کی نیو یارک میں ایک اپارٹمنٹس ہیں, اور بیسکلی پرائیویٹ جیٹس ہیں. تو یہ دنیا کے جو ریناؤنڈ پرسنالٹیز ہیں ان کو لے جا کے وہاں پہ لے کے جا رہا ہے, اور اپیرنٹلی کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ کا یہ ایجنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں موساد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے عام طور پہ, اور اس کے اوپر بھی کافی رپورٹس موجود ہیں. ان کے اپنے ان کے لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ وہ ایک انٹیلیجنس ایسٹ ہے, اور وہ بیسکلی ایک بلیک میل رنگ چلا رہا ہے. سو اس میں ایک تو سیکس ٹریفکنگ بھی ہو رہی ہے. گلین میکسویل جو اس کی پارٹنر بھی تھی, بعد میں کنوکٹ بھی ہو گئی, 20 سال اس کو پریزن میں بھی رکھا ہوا ہے. ایپسٹین کے اوپر بھی کیس ہوا, وہ بھی پکڑا گیا, پریزن میں گیا, اپیرنٹلی اس نے سوسائڈ کر لیا. سوسائڈ کی جو فوٹیج ریلیز کی US گورنمنٹ کی طرف سے, جو فوٹیج آتی ہے وہ اب پروو ہو گیا کہ وہ ڈاکٹرڈ تھی. انہوں نے کہا را فوٹیج آپ کو دے رہے ہیں, اس فوٹیج میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 2.5-3 منٹ غائب ہے, اور ڈاکٹر ہوا ہوا ہے ایڈوب پریمیئر کی پرو کے اوپر جو ہے نا وہ ایڈیٹنگ اس کی ہوئی ہے. اٹس ناٹ اوریجنل فائل, یہ نہیں ہے, یہ ایڈیٹڈ ہے. تو اور وہ بھی اینگل بھی ایسا ہے کہ جو اتنا کوئی خاص اینگل نہیں ہے. سو دا ہول آئیڈیا واز کہ اچھا بھلا معاملہ چل رہا تھا, آپ کہہ رہے تھے ہم ڈسکلوز کرنے جا رہے ہیں. پھر جو آپ نے ڈسکلوز نہ کرنے کا فیصلہ کیا, اور جو ڈسکلوز کیا وہ اتنا ڈوبیس کانٹینٹ ہے کہ اس سے نا آپ کی پوری کیمپین پہ سوالیہ نشان پڑ گیا. اوپر سے یہ ہوا کہ آپ کی جو مکس اسٹیٹمنٹس آئی ہیں نا, کبھی آپ کچھ کہہ رہے ہو, کبھی آپ کچھ کہہ رہے ہو, یو ڈونٹ سیم ٹو بی آن دا سیم پیج. آپ کی جو پوری کابینہ ہے وہ سیم پیج پہ نہیں ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. پھر اندر سے خبریں ملی کہ جی کچھ لوگ ڈین بونجینو ٹائپ کے جو ہیں وہ ریزائن کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں. سو اس سے کیا ہوا کہ جتنے بھی آپ کے سپورٹرز ہیں نا ان کا ٹرسٹ آپ لوز کر رہے ہیں. اور ابھی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ٹرمپ کا لیٹسٹ جو ٹویٹ ابھی آیا اس میں اس نے کہا کہ اپنے فالوورس کو, اس نے کہا یہ میرے پاسٹ سپورٹرز ہیں, یہ میرے سپورٹر نہیں ہے. اس نے کہا یہ تو میرے پاسٹ سپورٹرز ہیں, یعنی جس طرح کسی کا کوئی ایکس بوائے فرینڈ ایکس گرل فرینڈ ہوتا ہے نا, اسے کہہ رہے ہیں یہ میرے ایکس ہیں, نمبر 1. نمبر 2 اس نے کہا یہ ویکلنگز ہیں, یہ پیتھیٹک ہیں, یہ اسٹوپڈ اینڈ ڈم ہیں, بڑے اس نے اس کے لیے ایڈجیکٹیوز استعمال کیے. اور پھر اس نے کہا یہ ڈیموکریٹس کے ہاتھوں یوز ہو رہے ہیں, دے آر بینگ ڈوپڈ بائی دیز ڈیموکریٹس. اور پھر اس نے کہا آئی ڈونٹ ایون نیڈ دیئر سپورٹ. تو 5 باتیں اس نے ٹیکنیکلی اپنے جو اسٹرانگسٹ آپ کی بیس تھی, جنہوں نے آپ کو اٹھانے میں بڑا رول پلے کیا, ان کے بارے میں اس نے یہ بات کر دی. سو ایپسٹین جو تھا اس کے بارے میں تو یہ ثابت ہے نا, کیونکہ وہ پورا کیس ہوا, پکڑا گیا اور اس کو جیل بھی بھیج دیا آپ نے, سارا کچھ ہوا. لیکن آپ کو پتہ ہے ایپسٹین
یہ ایسا نہیں ہوا ابھی تو, یعنی وہ تو کنوکشنز ابھی کچھ عرصہ پہلے کی ہیں, اصل میں تو اس کو بہت سویٹ ڈیلز پہلے بھی مل چکی ہیں. 2008 میں جب ایلیگیشنز لگی تھیں اور پھر جب یہ کنوکٹ ہوا تھا اس ٹائم پہ بھی اس کو نا ڈیل آف دا سینچری ملی کہ بھئی سب سے سویٹ ڈیل ملی کہ بھئی آپ کو وہ پک اینڈ ڈراپ بھی مل جائے گا, وہاں پہ آپ باہر بھی جا سکتے ہیں, آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو ٹریول بھی الاؤڈ ہے. مطلب یہ کون سا پریزن ہے بھائی, کمرے میں آپ کی ٹی وی بھی لگا ہوگا. مطلب یہ اس کو فل 5 اسٹار ٹریٹمنٹ ملا. اینڈ دا وے دیٹ ایپسٹین واز موونگ اراؤنڈ, یو نو لائک اسمائلنگ اینڈ میٹنگ پیپل اینڈ کانفیڈنس ہوتا ہے نا, بندے کی باڈی لینگویج ہوتا ہے. رہا بھی 13 مہینے تھا صرف, تو ہاں 13 مہینے رہا سر. اچھا, وہ اس کی باڈی لینگویج سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس بندے کو پتہ ہے آئی ایم انٹچبل, میں اتنے پاورفل لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, آئی ایم انٹچبل. اور کچھ لوگ جو کہ آن ریکارڈ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے آئی لینڈ پہ جاتے آتے تھے, اس میں پرنس اینڈرو بھی ہیں جو رائل فیملی کے ہیں, اس میں ٹرمپ بھی ہے. ٹرمپ کی بہت ساری پکچرز اور ویڈیوز ہیں ایپسٹین کے ساتھ. اور ایپسٹین یعنی ٹرمپ کا اپنا جو رویہ رہا ہے نا ایپسٹین کے بارے میں, بڑا مکسڈ اوپینینز رہے ہیں. ایک زمانے میں کہتا تھا ہی از اے گریٹ گائے, ٹیریفک گائے, فینٹاسٹک گائے. پھر کہتا ہے آئی گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ہیم, ہی از گاٹ ہز اون ایشوز. پھر دوبارہ اس کا اسٹینس بدلا, پھر کچھ اور. تو ہی ہیز آلسو فلکچویٹڈ ان ہز اسٹینس ود ایپسٹین, کوئی فالنگ آؤٹ بھی ان کی ہوئی. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ایپسٹین جو تھا اس کے بارے میں جو ہمیں پتہ ہے وہ رائل فیملی, ٹرمپ, کلنٹن, اس کے علاوہ بڑے بڑے جو آپ کے ٹیک کمپنیز کے سی ای اوز وغیرہ ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں. مختلف ایہود براک جو ہے آپ کا جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھا, وہ وہاں بہت فریکوینٹ کرتا تھا اس کے اپارٹمنٹس میں. پوائنٹ از, اور یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں ایلیگیشنس کے بعد بھی وزٹ کرتے تھے. یعنی ایک تو نا ایلیگیشن سے پہلے وہ ہمیں پتہ نہیں تھا, یہ ایلیگیشن کے بعد بھی وزٹ ہوئے ہیں. سو دا آئیڈیا از کہ ایک بندہ جو نون ہے, کنوکٹڈ سیکس ٹریفکر ہے, مائنرز کے ساتھ بہت اناپروپریٹ چیزیں کرتا ہے. اس کے اوپر بلکہ نیٹ فلکس کے اوپر 2 ڈاکومنٹریز بھی پڑی ہوئی ہیں فلتھی رچ کے نام سے, ایک ایپسٹین کے اوپر اور ایک گلین میکسویل کے اوپر, جس میں انہوں نے ورجینیا جوفرے جو کہ اگین ویری اسٹرینج مسٹیریس, یعنی وہ لڑکی جس نے جو وسل بلور بنی, اس نے بتایا کہ بھئی اس کے آئی لینڈ پہ یہ سب کچھ ہوتا تھا. اس نے اپیرنٹلی سوئسائڈ کر لیا. حالانکہ سوئسائڈ سے بھی کچھ دن پہلے اس نے باقاعدہ یہ پبلکلی یہ ظاہر کیا تھا کہ آئی ایم ناٹ اے مینٹل ہیلتھ پیشنٹ. میرے جو سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کی رپورٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کہیں کہ میں نے سوئسائڈ کیا, میں نے نہیں کیا. اور اس نے نا ایک ٹریگر لگایا ہوا تھا کہ اگر میرے مرنے کے بعد نا, وہ کل سوئچ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد نا یہ ویڈیو ریلیز ہو جائے. اور اس ویڈیو میں یہی ہے کہ بیسکلی کسی کو وہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کسی نیوز ایجنسی کو دے دیتے ہو کہ جس دن میرے مرنے کی خبر آئے گی نا, اس دن آپ نے یہ خبر چلا دینی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں اس نے بتایا کہ بھئی میرا کوئی ایسا تعلق نہیں, اگر میں مر گئی ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ڈیتھ ہو گئی ہے, بلیو می میں نے سوسائڈ نہیں کیا. لیکن اس کو معاملے کو بھی ٹھپ کر دیا. سو ایپسٹین جو تھا وہ بھی خودکشی کر کے مر جاتا ہے اپیرنٹلی, کوئی اور اس کے بارے میں بھی کانکریٹ پروف نہیں ہے. اچھا, دوسرا یہ لڑکی جو ہے یہ بھی خودکشی کر کے مر جاتی ہے. ایون آپ گلین میکسویل کا جو باپ تھا رابرٹ میکسویل, وہ بھی ایک بڑا پاورفل آدمی تھا. یعنی آپ کہہ لو کہ ایک میڈیا ہاؤس چلانے میں اور چیزوں کو کرنے میں وہ بھی ایک انٹیلیجنٹ ایسٹ تھا. وہ بھی اپیرنٹلی اپنی کشتی سے گر کے مر جاتا ہے سرپرائزنگلی. وہ بھی جب اس کی ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کی یوٹیلیٹی ختم ہو گئی ہے تو ٹیشو پیپر آپ اس کو ویسٹ کر دو. سو ہیئر از اے تھنگ ناؤ. سو یہ ساری بات ہے, اور آئی تھنک جو لوگ بھی ریسرچ کرنا چاہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اٹس ویری ہورریفک دا ہول اسکینڈل بہائنڈ. مطلب دیر آر تھاؤزنڈز آف وکٹمز ان دس ہول کیس. یعنی پورے کیس کے اندر ایپسٹین کا جو کیس ہے اتنے سالوں سے یہ لگا ہوا ہے, یعنی یہ mid 80s ارلی 90s سے لگا ہوا ہے. اور اب دیکھیں 2020 تک آپ اس کو لے جائیں پوری چیز کو. بیچ میں کتنی لڑکیاں جو ہیں, اور ہو سکتا ہے لڑکے بھی ابیوز ہوئے ہوں, وہ ہوئے ایپسٹین کے گھر سے, اس کے آئی لینڈ سے CDs DVDs ملی جن کے اوپر جو تھاؤزنڈز آف آور کی فوٹیج ہے. ایز پر DOJ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے مطابق تھاؤزنڈز آف آور کی فوٹیج ہے, اور اٹس بیسکلی پورنوگرافک مٹیریل ہی ہے جس میں ایپسٹین اینڈ ادرز آر انوالوڈ. یہ ساری چیزیں آپ نے ڈسکلوز کرنی تھی. یعنی یہ نہیں کہ آپ ویڈیوز ڈسکلوز کریں, بٹ آپ یہ ڈسکلوز کریں کون کون لوگ انوالوڈ ہیں. آپ کے پاس لسٹ بھی ہے اس کی, اور یہ بھی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کنفرم کر چکا ہے کہ ہمارے پاس ٹریول لاگز بھی ہیں, کون گیا, کہاں آیا, کیسے ہوا, ہمیں اس کی جو پرائیویٹ جیٹ کے اوپر جو ٹریول ہوتا ہے. ہمارے پاس ایپسٹین کی کانٹیکٹ لسٹ بھی ہے, ہمارے پاس وکٹمز کے نام بھی ہیں, فون نمبرز بھی ہیں. یہ تو وہ خود ایڈمٹ کر چکے ہیں, اور FBI بھی اس کو کلیم کر چکا کہ جی ہمارے پاس یہ رپورٹس ہیں. انہوں نے پھر ایک اور یعنی بلنڈر یہ کیا کہ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں لوگوں کو بائنڈرز پکڑائے جس میں ایپسٹین فائلز تھیں, اور اس میں لکھا phase 1. اچھا, phase 1 دینے کے بعد اچانک سے کہتے ہیں there is no more phase 2, کیس کلوز, بس جتنا تھا اتنا ہی تھا. بھائی اگر آپ نے اتنا ہی تھا تو پھر آپ نے phase 1 کیوں کہا اس کو؟ phase 1 کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ phase 2 آئے گا, پھر phase 3 آئے گا.
تو فیز 1 پھر کیوں کہا آپ نے؟ آپ کہتے تھے بس یہی ایپسٹین فائلز اینڈ دیٹس اٹ. تو آپ نے پوری کیمپین بھی اس کی بیس پہ کی. اب ناؤ دا کوسچن از کہ کیا ان کو پتہ تھا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے اس طرح سے ہونا ہے, اور ہم لوگوں کو یعنی فار ایگزامپل پاور میں آنے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں, ایپسٹین ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مطلب کیس کلوز ہی ہے, یہ ایسی بس پاور میں آنے کے لیے ذرا کنسپریسی کریٹ کرتے ہیں اور پاور میں آ جاتے ہیں, یا پھر واقعی میں وہ باتیں سچ ہیں اور اب جب انہوں نے ڈیپر ڈگ کیا اور انہوں نے اس کے کانسیکوینسز کو وے آؤٹ کیا ہے تو اب یہ چیکن آؤٹ کر رہے ہیں کہ یو نو واٹ دس از ٹو ڈینجرس, اور اگر یہ باتیں ایکسپوز ہو گئیں تو معاملہ کافی خراب ہو جائے گا. سو یہ میں اب آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ اس وقت اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اور دنیا کے اندر اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ بالکل جا بھائی, جیفری ایپسٹین جیسے جو کردار ہیں یہ سٹوریز کے اندر اور کانسپریسی تھیوریز کے اندر تو اکثر ہم سنا کرتے تھے, لیکن جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ٹرمپ نے کیمپین کے دوران یہ کہا تھا کہ میں یہ فائلز ریلیز کروں گا, بلکہ اس کا ایک کیمپین پرومس تھا کہ اگر میں جیت گیا تو میں فائل ریلیز کروں گا. اور پھر اس نے نہ صرف یہ بلکہ اور بہت سارے, بلکہ وہ تو یہ کہتا تھا کہ ہمارا میڈیا بہت جھوٹ بولتا ہے اور فیک نیوز, اس کی آڑ میں اس نے ٹروتھ سوشل میڈیا کے نام سے ایک اپنا الگ سے ایک ٹویٹر کہہ لیں یا ایکس کہہ لیں, اس کا ایک متبادل پلیٹ فارم بھی کریٹ کیا کہ یہاں پر جی سچی خبریں آئیں گی. اور اس کے بعد اب جس طرح وہ سمجھنے کی ایک طرح سے پھنس گیا. ابھی میں ریسنٹلی پڑھ رہا تھا کہ ابھی اس نے اپنے ہی اٹارنی جنرل کے اوپر بھی جیفری ایپسٹین فائلز کو کنسیل کرنے کے حوالے سے کچھ اس میں لگائے ہیں. اچھا جب اس میں تو ویسے بڑی ایک کانسپریسی تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ جیفری ایپسٹین زندہ ہے, مرا نہیں ہے, اس کا وہ ایک سٹیج کیا گیا, اس کا سوسائڈ, اس کو بچا لیا گیا. واللہ عالم اس میں کتنی صداقت ہے. یعنی جب آپ جیفری ایپسٹین کی سٹوریاں سنتے ہیں نا تو آپ کو گمان نہیں ہوتا کہ شاید یہ بھی سچ ہو, کیونکہ وہ اتنی ان ریئلسٹک باتیں ہیں اور جو سچ ہوگی. لیکن جب کامن بننے کے لیے لیٹ سے میں ادھر پاکستان میں بیٹھا ہوں, کوئی اسٹوڈنٹ ہے یہاں پر پاکستان میں بیٹھا, ہمارے لیے اس میں یہ لیسن ہے میرے خیال میں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو پورا نظام ہے اور اس نظام کے تحت بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس کے ساتھ. نہ صرف یہ ایک حکومتی نظام ہے بلکہ یہ ایک پورا کلچر جو اس کے ساتھ پورا آتا ہے اور پوری دنیا میں جو امپوز کیا جا رہا ہے. تو اس کی جو بالکل کور ہے, اس کی بنیاد ہے, دیکھیں وہ کتنی گلی ہوئی ہے اور کتنی روٹن ہے کہ اب اس کا جو گند ہے وہ نکل کے باہر آ رہا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ایک تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے, اور یعنی میں تو ایسے واقعات سن کر کے اتنی ہائی لیول پر صحیح ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور پھر ضیاء بھائی اگر ہم اپنی ریلیونس سے دیکھیں تو جیسا جیفری ایپسٹین کے حوالے سے بڑے پاورفل لوگوں کی کچھ باتیں کی جاتی ہے, تو ہمارے یہاں پہ بھی کافی سارے پولیٹیشنز ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جیفری ایپسٹین نہیں, لیکن یہاں پہ کچھ پولیٹیشنز ہوتے ہیں جن کی بعض اوقات ویڈیوز اس طرح, تو وہاں سے ایک چیز پہ کی طرف نہ ذہن جاتا ہے. اور یہ ساری چیزیں کہ باقاعدہ ایک ڈیفائنڈ ٹول ہے. دنیا کے کچھ مقتدر حلقے ہیں, آپ ان کو جو مرضی نام دیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ کہتے ہیں یہ زائنسٹ ہیں, کچھ کہتے ہیں موساد کے وہ سارے لوگ جو بھی ہیں, لیکن ایک بات طے ہے کہ جو فورسز آف ایول ہیں وہ اس کو باقاعدہ ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں, اور اس میں وہ جو پیپل ہو آر ایٹ اے پوزیشن آف پاور اس کو وہ ان کو ملائن کرنے کے لیے, ان کو وہ مینیپولیٹ کرنے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. ہمارے ہاں پہ پاکستان جیسے کنزرویٹو کنٹری کے اندر بھی بعض اوقات اکا دکا ایسا کے کیس سامنے آ جاتے ہیں جس میں لوگوں کی پرائیویٹ کچھ ویڈیوز آؤٹ کر کے ان کی کریکٹر اسیسینیشن یا پھر ان کو نظر آتا ہے کہ باقاعدہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو گویا کہ یہ باقاعدہ ایک ڈیفائنڈ ایک وے آف مینیجنگ تھنگز ہے, جو کہ امریکہ میں تو آپ جیفری ایپسٹین جیسی فائلز کی کنٹروورسی کے بعد یہ تو یعنی ون کین اونلی امیجن کہ اس کا ٹرو اسکیل جو ہے وہ کیا ہوگا. ابھی جو بالکل میرے خیال میں 5 یا 10% باتیں عوام کے سامنے آئی ہیں وہ اتنی زیادہ دل دہلا دینے والی, اتنی ڈرونی ہیں, تو ون کین اونلی امیجن کہ جو ریئلٹی ہوگی وہ کیا ہوگی. اور دوسرا ضیاء بھائی میرے خیال میں اس ایسے اس کے اندر نا ہمیں تھوڑا سا اب کیا کہتے ہیں آن این انڈیویجول لیول 2-3 چیزیں میرے خیال میں جس پہ ہمیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ضیاء بھائی ہمارے جو بالعموم ہمیں اپنے علم کے اندر اضافہ کرنا چاہیے ایسی چیزوں کے حوالے سے بھی, کیونکہ میں نوجوانوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں, آپ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. ہمارے بہت بھولے اور سادہ لوگ ہوتے ہیں, یعنی آپ دیکھیں جو پیپل ہو آر ان اے پوزیشن آف پاور ان کی یعنی کس طرح کے لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے. تو یہ تو کوئی بات کہہ دیتا ہے اور ہم بالکل ہی بغیر تحقیق کیے اس کے پیچھے ان کو فالو کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ہم
ان کے ایک گریٹر ایجنڈا کا حصہ بنتے ہیں, ان کی بہت ساری چیزوں کا اثر لے جاتے ہیں. اسی طرح دیکھیں امریکہ کے حوالے سے, کیونکہ اب آپ بات کریں امریکن ایڈمنسٹریشن کی یہ ساری جو چیزیں ہیں, تو اس کا بڑا ڈائریکٹ جو تعلق ہے وہ ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ان چیزوں کو کویشچن کرنا چاہیے. بالکل کہ یار اچھا, میں دانیال بھائی آپ کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے میں یہ بتاؤں گا کہ یہ امریکہ میں نا اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم دیٹ دس کائنڈ آف بلیک میل رنگ ہیز بین اسٹیبلشڈ. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں اس کے بارے میں تو یہ 1980s 90s میں نا فرینکلن کنسپریسی کے نام سے ایک چیز شروع ہوئی تھی, جہاں پہ ایک افریقن امریکن بندہ جو تھا وہ بھی ایک بڑا فلانتھرپسٹ بنا ہوا تھا. ظاہری طور پہ وہ آرفنیجز چلا رہا تھا, اور بیک اینڈ میں وہ کیا کر رہا تھا, انہی بچوں کو یوز کر رہا تھا فار بہت ہی گھنونے کاموں کے لیے یوز کر رہا تھا. سیٹینک ریچول ابیوز تک کے کیسز اس میں سامنے آ رہے ہیں. سو آل آف دس واز ہیپننگ, اور پرومیننٹ فگرز اگین اس میں فیچر ہو رہے تھے. جو بش سینئر تھا وہ بھی بیچ میں اس میں جو تھا نا ملوث تھا, اس کی بھی انوالومنٹ تھی. سو دیر واز اے لاٹ آف اسٹف گوئنگ آن. ناؤ وہ تو اب میں 1980s اور 90s کی بات کر رہا ہوں. اب آپ آئیں لٹرلی یہ جو ایپسٹین چیز ہے یہ اسی کا 2.0 ورژن ہے, جہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز ہوں, مینی آف دا ٹاپ فگرز آر کمپرومائزڈ وائی, بیکاز ایپسٹین آپ نے ایک ایسا کیریکٹر کریٹ کیا who comes out of nowhere. ٹھیک ہے, مطلب یہ اس کا آج تک نہیں پتا کہ اس کا سورس آف انکم کیا تھا, یعنی کہ یہ اتنا ملٹی بلینئر کیسے بن گیا. ڈگری بھی نہیں تھی اس کے پاس. ہاں ڈگری بھی نہیں تھی, یہ تو میتھمیٹکس کا ٹیچر ہوتا تھا, یہ ہی واز اے میتھ ٹیچر جو ہے یہ اتنے فیم پہ کیسے پہنچا. اس سے بھی سنا اس کو ہٹایا گیا تھا کیونکہ اس کے بعد ڈگری نہیں تھی, اس کے بعد فیک ڈگری تھی. اچھا, پھر یہ MIT میں موسٹ پروبیبلی کہا جاتا ہے جس کے ساتھ یہ گروم ہو رہا تھا نا, اس کو گروم کیا جا رہا تھا, اور پھر اس کو ایک جگہ پہ پلیس کیا گیا. پیچھے اس کے کوئی بہت پاورفل, کیونکہ انٹیلیجنس ایسٹ تو تھا یہ تو بات ان کے اپنے لوگ بھی جو ہے نا وہ اکوسٹا وغیرہ ایڈمٹ کر چکے ہیں. تو اس نے بیسکلی جب یہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے, اب یہ کیا کر رہا ہے, ڈیموکریٹ ہوں ریپبلکن ہوں, آپ کا تعلق کوئی ٹیک جائنٹ ہیں, آپ میڈیا سیلیبریٹی ہیں, کچھ بھی ہیں, آپ کو آئیلینڈ پہ لا کے یا اپنے اپارٹمنٹ میں لے جا کے آپ اچھا اس کے نا کیمراز جو تھے وہ ہر کمرے میں لگے ہوتے تھے. یعنی ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ چلو اس نے وہ ہے ہی پاگل دماغی طور پہ تھوڑا سا کھسکا ہوا ہے, آپ نے ہر کمرے میں کیمراز لگائے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو تو نہیں آپ ٹیپ کر رہے, آپ دوسروں کو ٹیپ کر رہے ہو. اچھا پھر اس نے کہیں پہ 2-way mirrors بھی بنائے ہوئے ہیں, ویئر ہی از ایبل ٹو سی سرٹن تھنگس. اچھا تو یہ ساری چیزیں یہ میں بتا رہا ہوں, تھاؤزنڈز آف آور اکارڈنگ ٹو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس تھاؤزنڈز آف آور کی فوٹیج موجود ہے ان کی, تھاؤزنڈز آور جس کے تھرو وہ گزرے. اب اس ساروں میں تو ایپسٹین نہیں ہے نا, جہاز پہ یہ اکیلا تو نہیں آگے پیچھے ہو رہا تھا, اس کے ساتھ لوگ جا رہے تھے. اچھا وہ جو لوگ ہیں پاورفل لوگ ہیں, دا کویشچن از ویری ڈینجرس کویشچن, اور دا کویشچن از دس کہ اگر دنیا میں جو پاورفل لوگ ہیں, چاہے وہ پریزیڈنٹس ہیں, پرنس اینڈرو جیسے لوگ ہیں, ٹیک کمپنیز کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ دنیا چلاتے ہیں, جو ہمارے لیے ٹیکنیکلی ہم تو ویسے بھی گوڑی چمڑی سے بڑے امپریس ہیں, جو ہمارے رول ماڈلز ہیں, رائٹ, جب اس میں میوزیشینز ہیں, سیلیبریٹیز سب ہیں, ٹھیک ہے. اچھا سو دا کویشچن از اگر یہ سارے لوگ جو اس وقت دنیا کو چلا رہے ہیں اپیرنٹلی, وہ سارے کے سارے اس قسم کے گھنونے اللیگل ہینس قسم کے سیکس کرائمز کے اندر انوالوڈ ہیں, مائنرز کے ساتھ ان کے یہ چکر چل رہے ہیں, اور فورسڈ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, ریپ ایلیگیشنز, یہ ساری چیزیں ہیں. اگر یہ سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے, مجھے بتائیں اس کی امپلیکیشنز آن اے گلوبل لیول کیا ہے. لائک فار ایگزامپل آپ بات کرتے ہو یار کہ ول یو ایور, یعنی ایک تو مجھے اسٹریٹ اوے سمجھ میں آ رہا ہے کہ امریکہ اپنا مورل ہائی گراؤنڈ لوز کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ہیویلی کمپرومائزڈ ہے بائی موساد, یعنی آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ فیصلہ نہیں کر پا رہا بیکاز پیچھے سے کچھ ایسٹس کو بچایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. ایون ابھی بھی جو ایران میں معاملہ ہوا, آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ پبلک کچھ اور کہہ رہی ہے, امریکہ کچھ اور کر رہا ہے. کس کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ ابھی بھی پبلک کچھ اور کہہ رہی ہے. آپ کہتے ہو جی گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل. یہ آف فار بائی تو نہیں لگ رہا ہمیں تو لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے, اور پیچھے جو آپ کا پپٹیئر ہے, جو گرینڈ ماسٹر ہے, وہ کوئی اور ہے. اور اگر آپ سمپل ایک انویسٹیگیشن کرنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یس اٹس این انٹیلیجنس آپ. انٹیلیجنس پر کون کرے گا؟ یا CIA یا جو نا موساد ہے, اور کوئی انٹیلیجنس ایجنسی تو ہے نہیں جو کہ آپ کے ساتھ وہاں پہ کام کر رہی ہے. اور پھر آپ اس کو ٹریک بیک کرنا شروع کریں ٹو 9/11 اینڈ ٹو گو بیک ٹو JFK اینڈ سو آن. یو انڈرسٹینڈ کہ امریکہ ہیز آلویز بن دس وے. ابھی سچویشن یہ ہے کہ آپ کی چیزیں نا سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں, لوگوں کے پاس وائس ہے. پہلے ہوتا تھا جی ایک TV چینل ہے, مین اسٹریم نیوز ہے, وہ جو بتائے گا, آپ اگر اسے ڈس ایگری بھی کر رہے ہیں نا, شور مچا لیں اپنے بیڈ روم میں, شور مچائیں, مجھے نہیں پسند, میں بس ٹھیک ہے, بات ختم ہوگی. اب TV پہ تو وہ اخبارات بھی نہیں کے ہیں, انہی کے نیوز پیپرز ہیں, تو بیسکلی دیر کنٹرول دا نیریٹو,
ٹی وی پہ حالانکہ دیکھیں نا چاہے اوپینین 5% کا ہو 10% کا اوپینین ہو وہ مین اسٹریم نیوز پہ اتنا ریپیٹ کریں گے اینڈ سائیکولوجیکلی یو انڈرسٹینڈ دیٹ رائٹ. ایک چیز اگر ایک جھوٹ کو ریپیٹ کیا جائے نا بار بار پیپل اسٹارٹ بلیونگ اٹ ٹو بی ٹرو اینڈ پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو جنرلی اسپیکنگ پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو گو اگینسٹ دا گرین. مطلب کہ وہ جو سوسائٹی کہہ رہی ہوتی ہے اسی کے ساتھ چلتے ہیں. جس طرح وہ CIA نے جو ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہوا نا کہ جہاں پہ 19 ایجنٹ بٹھا دیے اور ایک بندہ جو ایکچوئل جس پہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا تھا اس کو بٹھایا اور ان کو پکچر دکھائی کہ یہ سرکل ہے یا اسکوائر ہے اور وہ تھا اسکوائر. تو کسی نے کہا یا سرکل تھا یا ٹرائنگل تھا جو بھی تھا تو اس کو جو ہے نا اسکوائر تھا اس کو کہا یہ کیا ہے. ایک نے کہا ٹرائنگل 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 ٹرائنگل. 19 بندوں نے جو پلانٹڈ ہیں انہوں نے کہا ٹرائنگل. آخری والے سے پوچھا ہاں جی کیا ہے جو ایکچوئل سبجیکٹ تھا اس نے بھی کہا ٹرائنگل بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو لک آڈ ان دس ہول تھنگ. تو جب آپ کا مین اسٹریم میڈیا اخبارات میں 1980s اور 90s کی بات کر رہا ہوں معاملہ ٹھپ کرنا آسان تھا. آپ پھر اس ٹائم پہ پتہ کیا ہوتا تھا کہ کوئی ایک کتاب لکھ دیتا تھا. کوئی وسل بلور ہے نا اس نے کتاب لکھ دی. اب وہ کتاب کتنے لوگ پڑھیں گے کتنی اس کو آپ کریڈیبلٹی دیں گے وغیرہ وغیرہ دیٹس انادر اسٹوری آل ٹوگیدر. ناؤ واٹس ہیپننگ از کہ آپ کے پاس مین اسٹریم میڈیا تو میرا نہیں خیال زیادہ لوگ گھاس ڈالتے ہیں اس کو نہیں. پیپل نو مین اسٹریم میڈیا یس کچھ حد تک آپ کو پتہ لگ گیا فیک نیوز ہے پروپیگنڈا وارفیئر ہے. بٹ ناؤ پیپل آر ٹرننگ ٹو سوشل میڈیا انفلوئنسرز پوڈ کاسٹرز وغیرہ. اور وہ کیونکہ ایک تو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرا رہے ہوتے ہیں پبلک کے سامنے. پبلک ان کو کامنٹ سیکشن میں گالیاں دے دے گی یا وہاں پہ اپریشیٹ کر دے گی کہ جی جھوٹ بول رہے ہو تمہارا ہی کلپ ہے پچھلے مہینے پہلے تم یہ کہہ رہے تھے اب تم یہ کہہ رہے ہو تمہاری ٹون بدل گئی ہے کیا ہوا ہے تم کمپرومائز ہو گئے. ابھی جس طرح چارلی کرک ایک ہے بڑا ان کا انفلوئنسر اس کے ساتھ یہ ہوا. اس نے پہلے وہ بہت تھا ایپسٹین فائل سارا نکالو. جب ٹرمپ کی ٹون بدلی اس کی بھی ٹون بدل گئی. اس نے بھی کہا لوک گائز آئی ٹرسٹ مائی فرینڈز اینڈ دا ایڈمنسٹریشن اینڈ جو وہ کہیں گے وہ صحیح کہیں گے آئی ایم شیور دے ڈوئنگ اے گریٹ جاب. تو اب اس کو بھی لوگ گالیاں دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ پتہ چل رہا ہے. سو اف یو لک ایٹ دی امپلیکیشنز آن اے US لیول اینڈ اے گلوبل لیول مائی کوشچن وڈ بی کہ اس وقت دنیا کے لیے کیا سوال ہے اس میں کہ اگر آپ کی ٹاپ لیڈرشپ موورز اینڈ شیکرز میں سے ایک ہیوج میجورٹی اس قسم کے گند میں انوالوڈ تھے ڈز دیٹ مین دس از لیڈنگ ٹورڈز اینارکی کیوس ریبیلین؟ کیونکہ آپ اپنی انسٹیٹیوشنز میں ٹرسٹ لوز کر رہے ہو کہ وہ اس طرح کی حرام کام کر رہے تھے اوپر سے اس کو کور اپ کر رہے تھے اوپر سے ایک انتہا درجے کا جو ہینس کرائم ہے یعنی بچوں کے ساتھ زیادتی والا اس کو آپ کور دے رہے تھے. مطلب آپ کا کوئی مورل اینکر ہی نہیں ہے. تو واٹ ڈز دیٹ سے؟ ابھی اس میں پہلی بات ہے تو جنرل نا ایک لے مین کے لیے نا ٹو ٹرسٹ دا لیڈرشپ نا ایک تو وہ ٹرسٹ غائب ہو جاتا ہے. ناٹ جسٹ US والا ویسے گلوبلی بھی بیکاز وہ جو کوشچن اٹھتا ہے نا کہ اچھا یار یہ کریں تو اگلا کیا کر رہا ہوگا. واٹ اباؤٹ دا یورپین کنٹریز دین جو ان کے ساتھ اکثر جڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اپنے ملکوں کے بارے میں سوچتے ہیں یار ہمارے لیڈرز بھی کہیں اس طرح کے تو نہیں ہے کہ کس لیول پہ کمپرومائز کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں. ہم تو جنرلی پاکستان جیسے ملک میں ہم کہتے ہیں اچھا کرپشن ہے بٹ کرپشن ایک ہوتی پیسے تک کی ایک ہے پھر یہ مورل ایتھیکل قسم کی کرپشن جس میں یو ڈوئنگ سم ویری ویئرڈ اسٹف. اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا اسلامکلی بھی دیکھیں نا یہ سارے جو چیزیں نا یہ وہ ہیں جو کہ آر ریلیٹڈ ٹو میجک ایز ویل. بہت ساری چیزیں ڈیولز اور شیاطین کی ہیلپ لینے کے لیے بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں ٹو اسٹے ان پاور ٹو اسٹے گیٹ مور منی. اور ہمیں اور بھی بہت سارے کلٹس اور ان چیزوں کا پتہ بھی ہے جو کہ ان کے کچھ فیسٹیولز ہوتے ہیں اینول فیسٹیولز ہیں. ایک چیز میں تھوڑی ایڈ کر دوں یہاں پہ پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا. جیفری ایپسٹین نے اکارڈنگ ٹو اے رپورٹر اس نے جو ہے نا اس رپورٹر کو جو کہ بیسکلی ایپسٹین کیس کو ایکسپوز کر رہی تھی اور ورجینیا جوفرے کو انٹرویو کر رہی تھی اور اس سے پوچھ رہی تھی تو یہ برٹش رپورٹر تھی. اس نے آن ریکارڈ یہ بات کی ہے کہ جیفری ایپسٹین نے مجھے دھمکی دی تھی. کیا دھمکی دی تھی؟ کہ میں تمہارے اوپر اسپیلز کاسٹ کر دوں گا تم اگر اس کیس سے نہ اتری نا. اب دیکھیں مجھے بات سنیں جیفری ایپسٹین ایسا بندہ یار وہ کوئی عامل بابا ہے وہ کیا ہے وہ کہہ رہا ہے میں تمہارے خلاف وچ ڈاکٹر جو ہے نا وہ لگا دوں گا اور تمہارا جو بچہ جو بھی ان بورن چائلڈ ہے جو اس ٹائم پہ وہ پریگننٹ تھی تمہارا ان بورن چائلڈ جو ہے اس کو میں کرس کر دوں گا اور تمہارے فلانے کو میں کرس کر دوں گا اور میں تمہارے اوپر اسپیلز کاسٹ کر دوں گا. دیکھیں دس ریزز سم ادر ویری کریزی کویسچنس. ٹھیک ہے سو وی تھاٹ فکشن جو ہے کریزی ہوتا ہے ریالٹی بڑی سین ہوتی ہے. نو اٹ سیمز لائک ریالٹی از ایون کریزیئر دین فکشن. فکشن ایسا ہی ہے اور اکثر فکشن بھی جو ہوتی ہے نا اس کے اندر بھی کچھ ایلیمنٹس آف ریالٹی سے نکال کے اس کو فکشن بنایا جا رہا ہوتا ہے. اور دوسرا ابھی جیسے آپ نے بات کی اسپیلز والی یہ واقعی ریالٹی ہے. اور ہم بلکہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک نا سعودی جو گورنمنٹ تھی ان کی ایک بڑی پرانی ویڈیو میں نے دیکھی تھی. اس میں نا دیور یہ جو ڈفرینٹ قسم کے لوگ جو جادو اور یہ چیزیں کرتے ہیں نا جادو ٹونا ان کو پکڑتی تھی. دے ہیڈ دس آرگنائزیشن اور اس کے اندر 2-3 ویڈیوز ایسی ہیں جس میں وہ لوگ کیا کام کریں اس کے اندر
یہ ہے کہ جو گناہ کے کام ہیں اس کی جتنی ایکسٹریم ورژن، سو اٹس ناٹ لائک کہ آپ زنا کریں، یو ڈو زنا ود محرم، ٹھیک ہے. آپ کیا کہتے ہیں قرآن کی بے حرمتی وغیرہ ٹائپ چیزیں بھی تھی، اور اس کے اندر یہ جو اسپیشلی مائنرس کے ساتھ ہے زنا، یہ بھی اس کے اندر بڑا ایک میجر ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور پھر عجیب عجیب اس کے ساتھ ریچولز ہیں، چیزیں اٹیچڈ ہیں. سو دس ہول تھنگ از ایکچولی ریلیٹڈ ٹو دیٹ ایز ویل. اور پھر اس سے ابھی دوسرا جو ایلیمنٹ نکلتا ہے نا، جو میرے اپنے ذہن میں بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یار سبحان اللہ یہ اتنی عجیب و غریب سی دنیا ہے، اینڈ یو نو دین یو اسٹارٹ ٹو تھنک ویئر از دس ہیڈڈ ٹورڈز ناؤ، مطلب نیکسٹ کیا ہوگا. اینڈ دوسرا جو ایک اور کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ اچھا جس طرح آپ نے کہا نا، لیٹ سپوز یہ سارے لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ سارے جائیں گے تو کہیں بھی نہیں، انہی میں سے کوئی نہ کوئی ریپلیس ہو جاتا ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ جو پیچھے جو ان کو گرینڈ ماسٹر جو چلا رہا ہے سارا کہانی، وہ ان کو ٹرمپ اور ان کو ہٹا دے گا اور ان کی جگہ کوئی اور نئے لوگ آ جائیں گے، شکلیں بدل جائیں گی، سسٹم ول ریمین مور ایز دا سیم. اگر آج ایپسٹین چلا گیا، دیر مائٹ بی اندر ایپسٹین ان دا یو نو سم ویئر ایلس، جو کہ ہمیں جن کا آج پتہ نہ ہو. تو اللہ عالم یہ کیا جا رہی ہے جگہ، یو نو اٹ. لیکن ون تھنگ از ویری کلیئر کہ لوگوں کو نا چیزوں کو اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اچھا یار یہ جو ٹرمپ کہہ رہا ہے یا فلانا جو بندہ کہہ رہا ہے یا ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے ایسے ہی ہوگا، یا اتنا زیادہ یو نو اسٹارٹ ٹو تھنک ان اے بٹ مور کرٹیکل وے. چیزوں کو تھوڑا سا خود بھی انالیسس کریں، اپنی اسٹڈی بھی کریں، اور چیزوں کو دیکھا کریں کہ کس طرف جا رہی ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنے اوپر بھی لگائیں کہ یار اچھا میں نے نا ہر چیز کو اتنا کلیئرلی لے نہیں لینا، جو بھی وہاں اسپیشلی جو گورا ہے، جو آپ نے کہا نا سفید چمڑی، ہم اتنا زیادہ اس کو بلیو کرتے ہیں. آپ نے ایکسپیریمنٹ کی بات کی، ایک بڑا مشہور ایکسپیریمنٹ ہے جس میں وہ آئی تھنک 70s آئی ایم گیٹنگ دا نیم، جس میں ایک ڈاکٹر ہے ود لیب کوٹ اینڈ ایوری تھنگ، اور وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ یار آپ نے یہاں پہ نا کرنٹ دینا ہے دوسرے اینڈ پہ، ہی کونٹ سی دا پرسن دی ادر اینڈ، تو وہ کہتے تھے آپ نے نا ایسے سے بڑھاتے رہنا ہے اور ہم وہ کرتے رہیں گے. تو دا ہول آئیڈیا آف دا ایکسپیریمنٹ ہے کہ آپ اتھارٹی کو کتنا فالو کرتے ہیں، اور وہ ادھر سے دوسرے اینڈ سے نا ان کو چیخوں کی آواز آتی تھی، وہ کرنٹ ان کو شاکس دیتے تھے، ایک شاک ادھر سے چیخ، اور ادھر سے آواز آتی تھی کہ اسٹاپ اٹ اسٹاپ اٹ، اور یہاں پہ وہ ڈاکٹر ان کو جو لیب کوٹ والا بندہ تھا وہ کہتا ہے نہیں پلیز کنٹینیو گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ، اور وہ کہہ رہے تھے یار بس، پھر مان جاتے تھے، پھر بات مان جاتے تھے، پھر وہ ایک اسٹیپ اب ٹو دا پوائنٹ کہ کچھ لوگ اتنے ہائی وولٹیجز پہ گئے تھے کہ آگے سے آواز آنا بند ہوگی، اینڈ وہ پوچھتے تھے کہ یار چیک تو کر لیں اس بندے کو، وہ کہتے تھے نو یو گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ، اور کہتے ہیں میجورٹی آف دا پیپل وینٹ ٹو ایکسٹریمز. تو نے کہا تھا کہ ہم لوگ اتنے انٹیونڈ ہیں کہ جو اتھارٹی فگرز ان کو ہر حال میں مانتے ہیں. اس طرح ایک بندہ کہتے ہیں نا کہ جی ہی از اے پی ایچ ڈی ڈاکٹر فرام جی ہارورڈ ہے، ہم کہیں گے اب یہ جو بھی کہہ رہا ہے اس کی بات مان لو. اٹس ناٹ لائک دیٹ، یہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ یار آپ کی کیا یس میٹر کرتا ہے، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ایک بندہ پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر یا کوئی بہت بڑا ڈاکٹر، اب وہ جو بھی بات کرے گا ہم نے اس کو بالکل کہنا ہے یار کہہ رہا ہے یہ کیوں کر اس کی کوالیفیکیشن ہی ہے تو میں نے تو ہر حال میں اس کی ماننی. نہیں بھائی، آپ اپنا عقل اپنی سمجھ بھی استعمال کریں. میں جس طرح آپ نے کہا نا میں اسلامک سائیکالوجی پڑھ رہا ہوتا ہوں، اب اس میں مالک بدری ہمارے جو اسلامک سائیکالوجی کے سارٹ آف مین فاؤنڈر ہیں، انہوں نے اتنا ڈیٹیل اس پہ کریٹیکل انالیسس کیا ہوا کہ وائی دیر آر سو مینی ایشوز ود ویسٹرن سائیکالوجی، بیکاز اس میں انہوں نے اسپریچولیٹی کو نکال دیا. میجورٹی اس کی جو بیسس ہے وہ ایتھیسٹک ہے. تو انہوں نے کہا آپ ایتھیسٹک بیسس سے آپ لوگوں کا علاج کریں گے تو اٹ ول اونلی لیڈ ٹو پرابلم. اور اس نے یہ بھی کلیئرلی بولا کہ انہوں نے کہ انفارچونیٹلی ہمارے مسلم سائیکالوجسٹ اتنے امپریسڈ ہے اس ویسٹرن، کیونکہ سائنس بن گئی نا، ان دا لاسٹ سینچری اٹ ہیز بیکم اے سائنس، بیفور اٹ واز ناٹ اے سائنس، اٹ واز اے فیلڈ آف فلاسفی، کہ ہم نے اتنا بلائنڈلی ان کو گوروں کو کیا ہوا کہ یار انہوں نے کیونکہ ریسرچ کر لی، انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر لی، اب انہوں نے جو کیا اب ہم اس کو ایز اٹ از لیں گے اور اس کو پرائمری سورس بناتے ہیں، اور کہاں کہیں اسلام فٹ ہو جائے تو کر لیتے ہیں. اینڈ مالک بدری از لائک اٹس دی ادر وے اراؤنڈ، اسلام ہے ان کی آپ چیزوں کو اس کی اسلام کی روشنی میں دیکھیں، اور جو فٹن ہوتی ہے اس کو لے لیں، میجورٹی از ان ایکسیپٹیبل. کیوں بائی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان جو ہے نا وہ سول اس کا ایک بڑا پرائمری وہ انگریڈینٹ ہے. فرائڈ خود بہت کنٹروورشل فگر رہا ہے اور بہت کنٹیسٹڈ رہا ہے ایون مین اسٹریم سائیکالوجی میں بھی، کہ جو اس نے بیسس بتایا نا کہ ہماری موٹیویشنز کیا ہیں، اور چائلڈ فادر چائلڈ مدر ریلیشن شپ کے اندر جو چیزیں اس نے ایڈ کی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو پیڈوفیلیا کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ بیسکلی فرائڈ کو بیس بناتے ہیں. فرائڈ کی بیس میں سیکسولیٹی بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے. اس نے کہا تھا ہیومن کی ایک طرح سے بیسکس جو ہے نا وہ سیکسولیٹی سے نکلتی ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جس ٹائم فرائڈ تھا نا اسی ٹائم پہ ہمارے علامہ اقبال کی جو تھیری ہے خودی کی وہ بھی آتی ہے، اور بالکل اس کے اندر کانٹیکسٹ ہی اپوزٹ ہے. فرائڈ انسان کو نا تھوڑا سا ایک عجیب نیگیٹو ٹون میں دکھاتا ہے کہ بیسس اس کی جو سیکشولیٹی سے، اور علامہ اقبال از ایگزیکٹ اپوزٹ، حیوان کے ساتھ ایکویٹ کرتے تھے کہ انسان حیوان ہے. اس پر ڈاکٹر سار احمد بڑی زبردست بات کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ ان لوگوں کا علم جو ہے وہ کانا علم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آنکھ سے یہ لوگ دیکھتے ہیں، اور وہ ہے کہ دنیاوی آنکھ، جو کہ بیسیکلی جتنی بھی سائنس ہے
یہ ہوتی ہے آبزروڈ ریالٹی ہوتی ہے نا, ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کو پروسیس کرتے ہیں, اس پھر ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں. کیمسٹری ہو, فزکس ہو یا کوئی بھی سائنس ہو, وہ اس رول کے تحت چلتی ہے. لیکن پھر وہ کہتے تھے کہ ریویلڈ نالج ہے, صحیح ہے, جو کہ اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچایا گیا ہے, تو وہ دوسری آنکھ ہے علم کی. تو آپ جب دونوں آنکھوں سے دیکھیں گے نا, پھر آپ کو ٹرو پکچر نظر آئے گی. تو دوسرا ضیاء بھائی کیا کہتے ہیں, جو ایپسٹین والی پوری ہم بات کر رہے ہیں, اس میں دیکھیں یہ میرے خیال میں بالکل 2+2 ہے. دیکھیں ٹرمپ نے کہا کہ میں کسی فورن وار میں نہیں جاؤں گا, ہم بالکل یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, اور حکومت ملتے ہی وہ بالکل اس کے اپوزٹ ایکٹ کرتا ہے, صحیح ہے, اور جس کی وجہ سے اس کو اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے, اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے, وہ ابھی نظر آ رہا ہے. ابھی بلکہ ابھی اگر آپ, میں نے ابھی وائل وی ور ٹاکنگ, تو میں نے ویسے ہی ابھی جیفری ایپسٹین لکھ کے گوگل سرچ کی اور نیوز والا وہ صرف فلٹر لگایا, تو پچھلے کوئی 3 گھنٹے میں جا بھائی کوئی 20 سے زیادہ آرٹیکلز آ چکے ہیں. تو یعنی اتنا زیادہ ہاٹ ٹاپک ہے یعنی آل اوور دا ورلڈ. تو اس کے باوجود کیا کہتے ہیں, جو ٹرمپ ہے وہ اب بالکل ایک طرح سے اس کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, وہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنا چاہ رہا ہے اور وہ اپنی جان چھڑا رہا ہے, لیکن ساتھ میں وہ ایک ٹف گائے والا امپریشن بھی دے رہا ہے, او یار مجھے نہیں فرق پڑتا. حتیٰ کہ دیکھیں کوئی عام بندہ کہے, ایون کوئی آپ کا کرٹک کہہ دینا, کوئی آپ کا کوئی بندہ ہے جو ہو از نون فار یور کرٹیسزم, کہ یار کوئی لیٹ سے کوئی نیوز اینکر ہے, وہ ہر وقت حکومت پہ یا پریزیڈنٹ پہ بولتا رہتا ہے, وہ کوئی الزام لگا دے تو سمجھ میں آتا ہے. ایلون مسک جیسے بندے نے, جو ان کا اتنا, جس نے بلینز آف ڈالرز لگائے آپ کی کیمپین میں, اس نے کیا کہا تھا ابھی پچھلے دنوں جب یہ تھوڑی سی ٹویٹ ہوئی تو اس نے کہا تھا کہ اس نے کہا اس کا اپنا نام ہے فائلز میں, کہا تھا ہیئر ٹائم فار دی ریئل بام شیل, کہ ٹرمپ از آن دی ایپسٹین لسٹ, ہیو اے نائس ڈے, اینڈ میں اس نے ہیو اے نائس ڈے کر کے اس نے کر دیا. لیکن آئی تھنک بعد میں وہ ڈیلیٹ کیا تھا اس نے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ایون آپ کا جو کلوزسٹ ایلائی ہے وہ بھی آپ کے بارے میں الزام لگا رہا ہے, اور جو فوٹیج اور ویڈیوز اور باقی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اس سے یعنی ٹرمپ اپنے آپ کو ڈسٹینس کر نہیں سکتا. دیر از نو وے کہ لوگ اتنی شارٹ ٹرم میموری ہے کہ لوگ اپنا سب کچھ بھول جائیں گے. یہ ساری باتیں لوگوں کے دلوں میں ہیں, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دے گونا لیٹ اٹ گو. امریکن پبلک اس وقت بہت ہاسٹائل ہوئی سر, ناٹ اونلی امریکن پبلک, لیکن میرے خیال میں ہمیں پاکستانیوں کو بھی, میں ایک چیز کے بارے میں کنسرن ہوں. دیکھیں امریکہ میں کیا ہوتا ہے, ان کا کیسا پریزیڈنٹ ہے, وہ پرائمریلی کنسرن ہے امریکن سٹیزنس کا. وہ کیونکہ دیکھیں ہم تو نہ ووٹ ڈال سکتے ہیں, ہم تو یہاں, لیکن ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن ہو گیا بھائی, کہ میری ریاست نے کیسے بندے کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا ہے. صرف آپ کی ریاست نے نہیں, اسرائیل میری ہاں اسرائیل تو یہ ویسے بہت ہی تو میں ایز اے پاکستانی یقین مانے, میں ابھی یہ ساری باتیں سننے کے بعد, ماشاء اللہ آپ کا تو اس پہ بہت زیادہ ڈیپ ریسرچ ہے, تو ہمیں یہ میرے خیال میں کویشچن کرنا چاہیے کہ ہم ڈائریکٹلی کس بندے کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں, اور ہم اپنی اسٹیٹ اتھارٹی, اپنا پورا وہ جو ریاست کا ایک ہوتا ہے نا, وہ کس کے لیے اس کا کر رہے ہیں. دیکھیں اصل میں نا ٹرمپ جو ہے نا وہ ایک گرون اپ چائلڈ ہے, مطلب آپ اس کو یہ سمجھ لیں, وہ امپلسو ہے, سب کو یہ پتہ ہے. اچھا وہ تھوڑا ایگوٹسٹیکل بھی ہے, آپ اس کو جتنا پھونک دیں گے نا, جتنا اس کو پمپ کریں گے نا آپ, وہ پمپ ہو جائے گا. تو لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے, نیتن یاہو کو بھی پتہ ہے, ہماری حکومت کو بھی پتہ ہے, اگر آپ نے ٹرمپ سے کوئی کام نکلوانا نا, خوش آمدیں کریں, وہ اتنا پھول جائے گا. اچھا وہ اسی طرح نا بہت ساری بھی پریس کانفرنس ہوئی, کسی نے اگر 2-4 الفاظ سے بولے نا تو رپورٹر کہتا ہے یو ار اے بیوٹیفل پرسن, یو ار اے بیوٹیفل, واو آئی ایم سو امپریسڈ. یعنی ایسے رپورٹرس کو نا بہت یعنی تعریفیں کرتا ہے ان کی, اور جو اس کے ساتھ تھوڑا اگریسو ہونا ان کو فوراً شٹ اپ کال دے دیتا ہے کہ تم چپ کرو, تم فیک نیوز ہو, تم آ جاؤ. سو یو کین سی اس کے اندر ایک چائلڈ لائک بیہیویئر ہے اس کے اندر. تو اب ہمارے حکومت کو یا اسرائیل کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ بھائی اس کو اگر آپ نے, اور ابھی کچھ افریقن کنٹریز بھی آئیں, وہ بھی کچھ اس قسم کی باتیں اس کے ساتھ کر رہی تھیں, تو ان کو پتہ ہے کہ یعنی آپ سوچو کہ امریکن پبلک, واٹ از دیٹ سے اباؤٹ دی امریکن پبلک, کہ آپ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اتنا گلیبل ہے کہ کوئی جا کے اس کی جھوٹی خوشامد کر دے تو وہ اس کے لیے کچھ بھی کر دے گا. سو یہ ایک بیوقوفانہ بات ہے. اچھا دوسری چیز یہ کہ اب ناؤ گوئنگ فارورڈ آپ دیکھو کہ ان لوگوں نے جب یہ پاور میں آ رہے تھے, جو ریپبلکنز ہیں, انہوں نے پورا کیمپین کس پہ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا سیو آر چلڈرن فرام LGBT, سیو آر چلڈرن فرام ٹرانسجینڈرزم, سیو آر چلڈرن فرام, یعنی ہم یہ ووک آئیڈیالوجی کو ہم فالو نہیں کریں گے. اس پہ ان کو ووٹ پڑا ہے نا, ان کو ووٹ پڑا ہے کیونکہ لوگوں نے کہا بھائی بوائز کو بوائز کے ساتھ رہنے دو, گرلز کو گرلز کے ساتھ رہنے دو, بوائز لاکر روم میں گرلز نہیں آئیں گی, گرل لاکر روم میں بوائے نہیں آئے گا. پھر وہ جو ڈفرینٹ وہ جو ہے نا لوگ پرائزز جیت رہے ہیں کمپٹیشنز کے اندر, اس پہ بڑی بات ہوئی.
تو ٹرمپ نے اور اس کے پیچھے جو پوری میگا موومنٹ تھی اس کا یہ ایک بہت بڑا ایجنڈا تھا اور ہم اس سے اگری کرتے ہیں کہ واقعی میں ایسا ہونا چاہیے کہ سیو آر چلڈرن. بٹ ناؤ ہوا یہ ہے کہ اس سیو آر چلڈرن کی بیسس پر آپ نے جتنا کچھ بھی کیا تھا اس سب پہ آپ نے پانی پھیر دیا جب آپ ایک پیڈوفیلیا کا جو رنگ ہے اس کو آپ انڈر دا کارپٹ برش کرنا چاہ رہے ہو. آپ ان کے جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرانا چاہ رہے. تو ظاہر سی بات ہے کال اور فیل میں تضاد ہے نا. آپ آئے تھے ایک اینڈ آف دا بارگین تو آپ نے کر لیا, آپ نے کہا جی یہ LGBT اور یہ فلانا فلانا نہیں ہوگا, ویری گڈ فینٹاسٹک, USAID کو بند کر دیا, یہ فضول کے پروجیکٹس نہیں ہوں گے. بٹ دوسری طرف اتنا بڑا ایک رنگ ہے اور یہ معاملہ بڑا ڈیزاسٹرس ہے. ناؤ ہیئر از اندر کوسچن جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں اپنے آپ کو نا ٹرمپ کے شوز میں ڈالتا ہوں, ٹھیک ہے. لیٹ سپوز کہ میرا تعلق کبھی فی الحال اسلام کی بات نہیں کر رہا, آلدو یہ لوگ تو کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم کنزرویٹو کرسچن ویلیوز کو اپہولڈ کر رہے ہیں. بٹ اینی وے ٹرمپ کے سامنے اس وقت 2 آپشنز ہیں. اگر تو ٹرمپ لیٹس سے از ایکچولی گلٹی, یو نو وچ موسٹ لائکلی ہی از, بیکاز جس طرح سے اس کی ویڈیوز ہیں اور یعنی یو کین سی دا ماؤتھنگ آف دا ورڈز نا, کہ جہاں پہ ایک چیئر لیڈرس آئی ہوئی ہیں اور وہاں پہ جیفری ایپسٹین ہے یہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے شی از ہاٹ, یعنی پوائنٹ کر کے نا ڈانس بھی کر رہا ہے اور ایک لڑکی کو دیکھ کے کہہ رہا ہے شی از, اور وہ بچی ہیں مطلب دے آر بیسکلی ہائی اسکول گرلز ہیں, ان کے بارے میں نا یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. اور یہ اچھا تو یو کین سی کہ دیر از سم لنک, اور اس کا اپنا بھی ریکارڈ کو اتنا اچھا نہیں ہے. نا اگر ٹرمپ گلٹی ہے یا ٹرمپ کو پتہ ہے اور بڑے بڑے لوگ گلٹی ہیں اور اس کے اندر ایکسپوز کرنے سے اسرائیلی لابی, بڑے بڑے پاورفل لوگ جو امریکہ کو فنڈ کر رہے ہیں, فائنانس کر رہے ہیں, ہمارا کام چلا رہے ہیں, مجھے بھی پرسنلی جیبوں میں فائدہ ہو رہا ہے, تو میرے پاس آپشن یہ ہے کہ میں ان کو ایکسپوز کر دوں, میں اپنے وعدے کے مطابق ان کو ایکسپوز کروں, اپنے آپ کو بھی ایکسپوز کروں ان دا پروسیس, اور پھر جو اس کی امپلیکیشنز ہیں کہ امریکہ دنیا میں اپنا مورل گراؤنڈنگ لوز کرتا ہے, اسرائیل بھی ننگا ہو جاتا ہے سب کے سامنے کہ وہ انٹروین کر رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ موب چڑھ دوڑے گی اور یہ ہوگا, آپ کا جوڈیشری جو ہے وہ حرکت میں آ جائے گی, ادارے آپ کی حرکت میں آ جائیں گے کہ اتنا بڑا اسکینڈل ہوا, اس کو پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی, اس کو پکڑو اس کو پکڑو, کیونکہ پریشر ہوگا نا, آپ نے ایکسپوز کر دیا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ سارے کرمنلز ہیں, تو ان سب کو ڈکو, اب پکڑو ساروں کو اور ان کو بند کرو, ٹھیک ہے نا, یہ سارا کام ہوگا. تو اب ٹرمپ سوچ رہا ہے یہ میں اتنا بڑا ایکسپوزے کر دوں, یہ سارا کچھ کروں جس میں امریکہ کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا, کیونکہ امریکہ ول سیز ٹو بی دیٹ کنٹری جو کہ چیمپئن بنا ہوا تھا, اور جو رشیا, چائنا, باقی کنٹری, ایران وغیرہ کہتے تھے امریکہ ہپوکریٹ ہے, وہ تو بات ثابت ہو جائے گی, یس یو آر ہپوکریٹس ان دیٹ کیس, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے. سو یا تو یہ کر لو, یا پھر یہ کہ یہ جو اینگری جتھا ہے نا لوگوں کا, یہ جو پورا موب ہے, اس کو یار خدا دا واسطے چپ کر دو یار, اور ان کو بائی ہک اور بائی کروک بس ان کو شٹ اپ کال دو کہ یار تم لوگ بس کر دو, میں امریکہ کے مفاد کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بس میری بات مان لو, اس میں مجھے جس کو بھی فائر کرنا پڑے, جو ہے نا پیم بانڈی کو, یا جو جس کو بھی مجھے جو ہے نا اسکیپ گوٹ بنانا پڑے, میں ان کو بنا کے کر دوں گا, لیکن ڈسکلوز میں نہیں کر سکتا. یا تو کیونکہ میں پنگا لوں گا یہ پاورفل ایلیٹ کے ساتھ, یا میں پنگا لوں گا اینگری موب کے ساتھ. تو اب میں نے چوز کرنا ہے کہ میں پاورفل ایلیٹ جو مجھے, تو دیکھیں اگر تو میرا اسلامک فریم آف مائنڈ ہے نا, اور میرا اسلامک ورلڈ ویو ہے, میرا سٹینس کیا ہوگا کہ حق بات آنی چاہیے اور میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. آئی کوڈنٹ کیئر لیس, میں جیتا ہوں مرتا ہوں میرے بارے میں تم کیا کرو گے, آئی ول ڈو وٹ اللہ ہیز کمانڈیڈ می, اور میں حق بات لاؤں گا. یہ جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کو سامنے آنا پڑے گا, ان کو, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قومیں تباہی اس لیے ہوئی ہیں کہ جو بڑے ایلیٹ ہوتے تھے ان کو آپ, فار لیک آف بیٹر ورڈ, ایلیٹ کو آپ معاف کر دیتے تھے, اور سارا کا سارا لا جو تھا وہ یعنی آپ کے جو عوام پہ اس پہ. تو آلریڈی اس پہ امریکہ میں بہت بیس ہوئی ہے کہ آپ کا ڈبل جسٹس سسٹم ہے, ایک آپ کا یعنی 2 وے جسٹس ہے نا, ایک لیول پہ جسٹس کا معیار اور ہے, ایک جگہ پہ معیار اور ہے. اور یہ ہمارے یہاں پہ بھی لوگ یہی کمپلین کرتے ہیں نا کہ جی اوپر والوں کو نہیں ہوتا. کتنے واقعات ایسے ہے, فلانے نے گاڑی کے نیچے دے دیا, فلانے نے مار دیا, فلانے نے پسٹل سے فائر کر دیا, کیا ہوا, کچھ بھی نہیں. فلانے نے جی آ کے, یعنی باہر سے بندہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ آ کے یہاں پہ جو حرکتیں کر رہا ہے اس کو بھی آپ نے فری پاس دے دیا, ٹھیک ہے. یعنی اتنے لوگ یہاں پہ امریکن ایجنٹس آتے رہے, کوئی انڈیا سے آتے رہے, کیا ہوا ان کے ساتھ, یہاں سے واپس بھگا دیا. سو دا پوائنٹ از کہ پیپل کین سی کہ یار یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, یہ ایک چیز نہیں ہے. تو امریکہ جو سب کا اس وقت کہتے ہیں نا آئیڈیولوجیکل باپ بنا ہوا ہے کہ سب کو بتاتا ہے جی ہم آپ کو بتائیں گے دنیا میں کیسے جینا ہے. یار آپ تو منہ دکھانے جو کہ نہیں رہ کے پیچھے. اگر یہ چیز ایکسپوز ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کس لیول تک یہ بات جاتی ہے, اٹ شوز واٹ کائنڈ آف پیپل یو ہیو رننگ دا شو. اور اگر اس کی جو ابھی بات کر رہے تھے خرم بھائی, اس کی تعلقات اور تانے بانے اکلٹ میجک سے مل جاتے ہیں, تو پھر تو بندہ کانوں کو ہاتھ لگائے کہ آپ نے ساری دنیا کو سیکولر لبرلزم پہ لگایا ہوا تھا
اور خود آپ بھی بلیورس تھے ان سم لوسیفیرین بلیک میجک اوکلٹ ٹائپ پریکٹسز, جو کہ ان کے اوپر بھی بہت آپ ڈیٹیل کر سکتے ہیں. البرٹ پائک کی کتاب ہے مورلز اینڈ ڈاگما, وہ اگر آپ پڑھیں. کیوس کتاب ہے ٹام او نیل کی, وہ پڑھیں. سیکس اینڈ راکٹس آپ پڑھیں. اسی طرح سے دیر سو مینی یعنی کتابیں ہیں جو کہ باقاعدہ ریسرچ بیسڈ ہیں, جس پہ لوگوں یعنی یا تو ان کے اپنے منہ سے بات آ رہی ہے کہ جی ہم کیا چیزیں کرتے ہیں, وہ کائنڈ آف میجک شیجک بھی پریکٹس, یا پھر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ایکچولی اسٹیبلشڈ 100% اوتھینٹک کون سی ایسی رپورٹس ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ تھے جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے اور ہومو سیکشول بیہیویئر کرنے والے, وہ اوکلٹ کے ساتھ کس طرح ٹائڈ اپ تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اگر دھماکہ ہوگا تو یہ تو بہت بڑا ایٹم بم ہوگا, مطلب دس ول بی دا نیوز آف دا سینچری. میں بتا رہا ہوں, اگر یہ چیز ایپسٹین فائل کو مذاق نہ سمجھیں, یہ اگر ایکسپوز ہو جاتی ہے نا, اٹ ول بی دا نیوز آف دا سینچری. دس ول بی اے واٹر شیڈ مومنٹ ان ہیومن ہسٹری, جہاں پہ پوری انسانیت نا ایک دم ایکسپوز ہو جاتی ہے. اینڈ دس ریمائنڈز می آف, اگر آپ نے بچپن میں کبھی وہ ہیری پاٹر سیریز دیکھی ہو نا, ہیری پاٹر میں ہیری پاٹر کی دنیا وچ از دا ورلڈ آف میجک, اور پھر ایک دنیا ہے جو عام لوگ ہیں مگلز جن کو وہ کہتے تھے نا. اب مگلز جو ہے نا, مگلز کو نہیں پتا میجک ایگزسٹ کرتا ہے. ہیری پاٹر کی دنیا میں وہ کیا تھا, وہ 9 3/4 والے جگہ سے اندر جاتے ہیں اور وہ پھر اندر جا کے وہ ہاگورٹس پہ پہنچ جاتے ہیں. سو وہ جو جگہ ہے, اس جگہ پر جو لوگ ہیں وہ میجک کو پریکٹس کر رہے ہیں, اور وہ پھر باہر آ کے دنیا میں بھی ان کو پتا ہے میجک ہوتا ہے, بٹ نو بڈی نوز اباؤٹ اٹ. اٹس دا بیسٹ کیپٹ سیکرٹ ان دا ورلڈ, رائٹ. اسی طرح اس وقت ہو سکتا ہے کہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہم سارے مگلز ہیں, اور گلوبل ایلیٹ جو ہے نا وہ ٹیکنیکلی ہیری پاٹر والی پارٹی ہے, یعنی ہیری پاٹر کو ایول ٹوپی پہنا دے دو, اور پیچھے جو ہے نا بیک اینڈ پہ اوکلٹ, وچ کرافٹ, میجک, لوسیفیرین, ڈیول ورشپنگ, بلا بلا بلا, سب یہ سب چل رہا ہے. اس کے لیے یہ سارے سیکس ایکٹس بھی کیے جا رہے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو دس وڈ بی این ایبسولوٹ بام شیل فار دا ہول ورلڈ, ناٹ جسٹ پاکستان اور یو ایس, وٹ ایور, فار دا ہول ورلڈ یہ بام شیل ہوگا. اب ایک پریزیڈنٹ جو ہے یو ایس, ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے, بہت بڑی ڈیسیجن ہے, یہ میں بام شیل مار دوں, یا پھر یہ کہ میں اینگری موب کو کسی طریقے سے چپ کراؤں, ان کو کسی طرح شٹ اپ کراؤں کہ یار تم لوگ بس ادھر دیکھو. کیونکہ ابھی جو آپ بھی بات کرتے ہیں نا, بار بار وہ یہ کہہ رہا ہے یار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. Are we still talking about Epstein, that creep? یعنی کیا بات ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے نا, are we still talking about Epstein? یار اب چھوڑو نہ, آگے چلو. بار بار وہ کہہ رہا ہے let's move on. He is trying his best کہ امریکن پبلک کسی طرح سے ایپسٹین سے موو آن کر جائے. لیکن لوگ بھی اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان یہ سوال حل ہوگا تو آگے چلیں گے, ورنہ آگے جانا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس سوال پہ بہت کچھ بیس کرتا ہے اس کے اوپر. ضیاء بھائی, ایک میرا آپ سے بھی سوال ہے, بے شک آپ اس کا کوئی ازمپشن بیس جواب دیں, لیکن ایک آپشن آپ نے بتایا کہ اس کے پاس ہے کہ وہ موب سے پنگا لے, اینگری موب سے پنگا لے. آپشن نمبر 2 ہے کہ وہ امریکن ایلیٹ سے پنگا لے, ان کو ایکسپوز کرے. میرے خیال میں ایک آپشن نمبر 3 بھی ہے جو وہ ایکسرسائز کر رہا ہے, اور یہ ہے کہ بھئی بائی سم ٹائم ڈیلے کرو اور لوگ خود بھول جائیں گے. تو ان 3 آپشنز میں ایک تو کلیئرلی وہ ایکسرسائز کر رہا ہے کہ یار جان چھڑاؤ, ڈیلے کرو, دونوں کو بس کسی طریقے سے ٹھنڈا کرو. ابھی آپ نے کہا کہ اگر میں ٹرمپ بن کے سوچوں, تو آپ اگر ٹرمپ کی جگہ ہوں تو میرے خیال میں آپ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویئر ول دس گو. دیکھیں ٹرمپ ابھی آنے والے دنوں میں, ٹرمپ بینگ ٹرمپ, ٹھیک ہے, کیونکہ میں خود ٹرمپ کی آئیڈیالوجی سے تو نہ اگری کر رہا ہوں نہ اس کو مان رہا ہوں, تو مجھے لگتا ہے ٹرمپ کا جو لیننگ ہوگی نا وہ پاورفل ایلیٹ کے ساتھ ہوگی, جو ابھی تک بھی ہے, ٹھیک ہے. یعنی ان کو فیور کرے گا یا ان کے اگینسٹ جائے گا؟ یعنی فیور ہی کرے گا, ساری بات ہے, فیور کرے گا ان کو, ہی کینٹ افورڈ ٹو ڈو دیٹ, کیونکہ وہ خود بھی پھنس رہا ہے نا بیچ میں, وہ خود بھی پھنس رہا ہے, ایلیٹ بھی پھنس رہے ہیں, اور وہ سارا معاملہ ہو رہا ہے, اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی جتنا میرا ٹائم یہاں رہ گیا ہے وہ سکون سے گزر جائے, اور ٹرم ختم کر کے وہ بھی کہے گا کہ میں بھی کہیں گم ہو جاؤں, بس لوگ پھر کسی اور اگلے پریزیڈنٹ کو پھر گالیاں نکالیں. تو ٹرمپ جو ہے نا وہ سوچ رہا ہے کہ میں یہ اتنا بڑا ایکسپوزے تو نہیں کر سکتا. اچھا, دوسرا اور تیسرا جو آپشن آپ نے بتایا نا کہ ایک میں یہ کہ اینگری موب, اور دوسرا یہ کہ آپ بائی سم ٹائم معاملہ ٹھنڈا ہونے دو. دیکھیں 2 اور 3 آپشنز نا میں ان کو ایک ہی بنڈل میں ڈالوں گا دوبارہ, کیونکہ دیکھیں یہ موب جو ہے نا, آپ اب سوال یہ کیا یہ ٹھنڈا ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا. عام طور پہ جو چھوٹی موٹی خبریں ہوتی ہیں وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, آپ اوور لک کر جاتے ہو. اچھا, ایون سم پیپل آر سیئنگ کہ جو ایران کے اندر یو ایس کی انوالومنٹ ہے نا, یہ بھی ایپسٹین سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے تھی. اب یہ تھی یا نہیں تھی, دیٹس انادر کوسچن آل ٹوگیدر. بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جتنا مومنٹم یہ چیز پکڑ چکی ہے نا, اور جتنا لوگ اب ڈھیٹ ہو گئے ہیں, مطلب لوگ بھی دیکھیں نا, یہ کچھ ایسے ٹائمز ہوتے ہیں ہسٹری کے اندر جہاں پہ نا آپ کو وہ سوال کا جواب دینا بڑا ضروری ہوتا ہے, ادروائز عوام اتنے آرام سے چپ نہیں کرتی. 9/11 کے اوپر بہت زیادہ کانٹروورسیز تھیں, لیکن وہ پھر بھی اس ٹائم پہ نا یہ تھا, مین اسٹریم میڈیا تھا, مین اسٹریم میڈیا واز کنٹرولنگ دا نیریٹو, CNN, BBC, سوشل میڈیا تھا ہی نہیں, تو وہ کہتے رہے نہیں, اور وہ دوسری آواز کو ایئر ٹائم ہی نہیں دے رہے تھے.
مطلب آپ کو لگتا تھا کہ اگر میں کہوں گا نا کہ 9/11 از این انسائیڈ جاب, آئی لک لائک اے بلڈی لونٹک, کہ یار یہ تو پاگل آدمی ہے, یہ کیا کر رہا ہے. ایک ٹائم اللہ معاف کرے, اس ٹائم لیٹ سے اگر کسی کے پاس طالبان کا کوئی اخبار نکل آئے تو وہ تو شارٹ آپ کا ٹیررسٹ بن جاتا تھا, یعنی آپ دوسری سائڈ کو پڑھ بھی نہیں سکتے. بالکل. تو یہ بیسکلی نا, آپ جب ابھی جس طرح ٹکر کارلسن نے کیا ایرانین پریزیڈنٹ کو اس نے انٹرویو کر دیا, تو پاگل نہیں ہو گئے سارے. مطلب امریکہ کے اندر لوگ پاگل کیوں ہو رہے ہیں جو اس ٹائم پہ سپورٹ کر رہے تھے ٹرمپ کی ڈیسیجن کو اور اسرائیلی لابی, کہ یار یہ اس کا نیریٹو کیوں آ رہا ہے. مطلب کہ ہم نے ایران کو تو ایک بگی مین ہی دکھانا ہے نا. تو جب ایران کا پریزیڈنٹ آئے گا ٹکر کارلسن جیسی پوڈ کاسٹ کے اوپر اور وہاں پہ بات کرے گا اور اپنا موقف پیش کرے گا, تو وہ تو بڑا ایک انسان کا بچہ لگ رہا ہے. وہ تو ایک ایسا لگ رہا ہے کہ یار شریف آدمی ہے اور صحیح بات کر رہا ہے کہ بھائی ہماری ساورنٹی ہے, ہماری ساورنٹی میں آپ کیوں گھس رہے ہو یار, ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے, ہم یہاں وکٹمز ہیں, آپ ہمیں اگریسر بتا رہے ہو. تو وہ تو بڑا سین لگ رہا ہے. تو امریکن پبلک کو یہ آواز نہیں سنانی تھی نا, یہ کیوں سنا رہے ہو اس کی آواز. سو دا ہول آئیڈیا از کہ جب آپ نے اپنی پوری کی پوری سسٹم کو آپ دیکھتے ہو کہ یار اسٹیک ہولڈرز کون ہے, پاورفل کون ہے, ٹرمپ بینگ ٹرمپ وہ اس کو سپورٹ کرے گا. لیکن میرا جو خدشہ ہے مجھے اس بات کا کہ یہ عوام جو ہے نا, اب حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ اٹس ناٹ 1980s اینی مور. یہ 1980s اور 90s نہیں ہے. ابھی سوشل میڈیا اور پروٹیسٹ اور رائٹنگ, اور خاص طور پہ امریکہ کے اندر آپ کو پتہ ہے ابھی تو وہ امیگریشن پہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے. ابھی یہ معاملہ اگر تھوڑا سا کوئی لیک ہوتا ہے, اور میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا چلوں, ابھی ڈونٹ ڈسکاؤنٹ دی ایکس فیکٹر. اور میں مجھے لگتا ہے کہ اگر ٹرمپ کی اس پوری کیبنٹ میں سے کوئی وسل بلوور نکل آتا ہے, کوئی FBI کا بندہ, ابھی انہوں نے صبح ہی یعنی ایک آدھ دن کی بات ہے, انہوں نے کچھ لوگ فائر بھی کیے ہیں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس سے اور سارا کچھ. تو مجھے لگتا ہے کیونکہ ٹرمپ اپنی اسٹوریاں بدل رہا ہے نا, پہلے وہ کہہ رہا تھا دیر از نو لسٹ, پھر اس نے کہا لسٹ ہے لیکن وہ جو ہے نا فیک ہے اور یہ. تو پہلے آپ نے کہا لسٹ ہے, ہم اسی کے پیچھے پوری کیمپین کیا, پھر آپ نے کہا لسٹ ہی کوئی نہیں, اینڈ دس از دی اینڈ آف دا فائلز. پھر آپ نے کہا کہ اس میں لسٹ میں جو ہے نا یہ کلائنٹ لسٹ نہیں ہے ہمارے پاس, البتہ ویڈیوز یہ وہ ہیں. پھر آپ نے چینج کیا, آپ نے کہا جی یہ ہوکس ہے. دیکھیں اس وقت جہاں ٹرمپ کھڑا ہے نا, وہ بیسکلی یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیموکریٹس کا بنایا ہوا ہوکس ہے. اوباما اور ہلری اور انہوں نے یہ چیز شروع کی تھی, اور یہ مجھے اور ریپبلکنس کو بیش کرنے کے لیے انہوں نے کیمپین چلائی ہے. یعنی کہ ابھی اگر آپ اس کو ذرا ڈیپلی سوچیں اس کے بارے میں, تو ٹرمپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ لسٹ نکل آئے گی. یعنی پہلا جو سٹینس ہے نا اس کا, وہ تھا لسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اب جو اس کا سٹینس ہے نا وہ یہ ہے کہ اچھا میں پہلی لسٹ کے آنے سے پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ کریڈیبل نہیں ہے, کیونکہ یہ کروکڈ ہلری اور اوباما نے بنائی ہوئی تھی. تو ظاہری بات ہے اب وہ نا اس کو ایک پارٹیزن چیز بنا رہا ہے کہ دیکھو یہ ریپبلکنز ورسز ڈیموکریٹس والا مسئلہ ہے. تو اگر لسٹ آ بھی جاتی ہے, تو میں نے تو پہلے سے ڈینائی کیا ہوا تھا کہ وہ میں اس کو ہوکس کہہ رہا ہوں, وہ تو ہوکس ہے. تو اب آپ کا ڈپارٹمنٹ ہی لیک کرے گا یا آپ کے ڈپارٹمنٹ میں سے کوئی لیک کرے گا. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کیس میں یعنی پھر معاملات جو ہے نا وہ کافی آپ کو ڈفرینٹ ڈائریکشن میں نظر آ رہے ہیں. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹائم ٹو سے دی لیسٹ. مجھے فیلنگ آتی ہے کہ جنرلی جو آپ نے کہا نا کہ جو ہمارے ہاں جو ہسٹری میں نے دیکھی ہے, کوئی بھی کنٹروورشل چیز چلتی ہے نا تو ٹائم بائی کیا جاتا ہے, ڈفرینٹ اسٹریٹجی, اور دوسرا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بڑا نا بام شیل چھوڑ دیں. ہاں بالکل. تو آپ نا کوئی ایسی, کیونکہ ایٹ دی اینڈ جرنلسٹ جو مین اسٹریم جرنلسٹ ہے نا, وہ جس بات پہ بات کرتے ہیں نا پھر باقی وہاں بھی اس پہ شروع ہو جاتی ہے. تو یا آپ اتنا کوئی بڑا بام شیل چھوڑ دیں نا کہ سڈنلی ایپسٹین سے ہٹ کے اس پہ اتنی بڑی اٹینشن آ جائے کہ ایوری بڈی اسٹارٹ ٹاک, تو آپ کو اگین ٹائم مل جاتا ہوتا ہے. اچھا اس میں اور جو پرانے دور میں جو زیادہ بات کرتے ہیں نا 80s والی بات نہیں ہے, اس میں اور اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا ابھی دیکھیں غزہ کی پوری وار ہے, اسرائیل جو بھی ہے بیچ میں دبتا رہا ہے, پھر اٹھتا ہے, دبتا ہے, اٹھتا ہے بات. لیکن ایک اسرائیل کا جو ایکسپوز جس طرح اس دفعہ ہوا نا, کبھی ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں ہوا. لائک دا ورلڈ سیز اسرائیل ان اے ویری ڈفرینٹ وے ناؤ. پہلے جو تھوڑے سی سمپتھی تھوڑی بہت جو تھی وہ بھی اب ختم ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح آئی تھنک یہ ایپسٹین کی وجہ سے ٹرمپ کا جو ایک سارٹ آف امپریشن جو تباہ ہو رہا ہے نا, وہ اب یہ نہیں ہوگا, وہ ریپیئر نہیں ہو جاتا. بٹ یو مائٹ اسٹے ان پاور, یو مائٹ بائی ٹائم, یو مائٹ ڈو دا تھنگز دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو. تو وہ چیز چلتی رہے گی. بٹ اللہ عالم, آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو اور اس دفعہ کچھ ڈفرینٹ میرا خیال ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا مزید چلتا ہے تو وہ جو بات کرتے ہیں بام شیل والی, آپ ایک بڑی ڈسٹریکشن, کیونکہ ان کا وتیرہ رہا نا ہمیشہ, انہوں نے یہ کیا. اور میں تو نہیں, اور اگر یہ جو لوگ اس پورے ڈیزائن کے پیچھے ہیں, ان لوگوں کو اگر ٹرمپ کو مارنا بھی پڑے نا تو یہ شاید مار بھی دیں. تو یہ ماضی میں جس طرح ان کے پریزیڈنٹس نہیں قتل ہوئے, JFK کو قتل کیا گیا, اس پہ بھی پوری اس کی فائلز کیوں نہیں ریلیز کرتے, کیوں پتہ ہے کہ اسرائیل ایکسپوز ہو جائے گا. صحیح ہے, کیونکہ اپیرنٹلی یہ بات اب بہت ذرائع سے لیک بھی ہوئی ہے, سامنے بھی آئی ہے, لوگوں نے کی ہے کہ اس نے اس ٹائم اسرائیلی نیوکلیئر پروگرام کی مخالفت کی تھی, جس کی وجہ سے اس کو
انہوں نے ایک طرح سے ایک لوز اینڈ کو ٹائی کیا تھا. اسی طرح ٹرمپ بھی جو ہے ایک بہت بڑی لائبلٹی بنتا جا رہا ہے. تو عین ممکن ہے, یعنی میں ویسے کہتے ہیں نا قیاس آرائی کر ہی رہے ہیں, تو ایک اور چیز فار ایگزامپل جا بھائی, یعنی ٹوٹلی ایک ازمپشن ہے کہ آپ دیکھیں کہ جی ٹرمپ کو کوئی اٹھ کے قتل کر دیتا ہے, وہ پتہ لگتا ہے جی, الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ حماس سے انسپائرڈ کوئی بندہ تھا, عربی تھا کوئی, جو فلسطین سے ہجرت کر کے ریفیوجی بن کے ادھر آیا تھا, اور اس نے جی ٹھوک دیا پریزیڈنٹ صاحب کو. تو آپ دیکھیں ان کا سارا جو ہے نا, ان کی خواہشات پوری ہو جائیں گی. ان کو بالکل ایک کہتے ہیں نا کارڈ مل جائے گا جو پوری مڈل ایسٹ میں جو ابھی بھی ویسے ان کو ملا ہوا ہے, ابھی بھی یہ سنتے تو کسی کی نہیں ہے, لیکن اس ٹائم ان کو نا وہ پبلک سپورٹ شاید تھوڑی بہت گیدر کرنے میں ہیلپ ہو جائے کہ بھئی ہمارا پریزیڈنٹ اٹھا دیا تم نے, اور یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا اپنا وہ کریں, تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, میں دانیال بھائی یہ ایڈ کروں گا کہ ہماری جو اس وقت جین زی ہے نا, جین زی کو آپ تھوڑا سا کریڈٹ یہ دیتے ہیں کہ یہ ہر چیز کو فیکٹ چیک ضرور کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے جو یہ جو 90s اور 70s اور اس کی جو جنریشن ہے نا, ان لوگوں نے ٹی وی پہ جو آتا تھا وہ حق ہوتا تھا کہ جی خبر یہ ٹی وی پہ آئی ہے نا, یا اخبار میں آئی ہے تو پھر سچ ہے. مطلب اس میں تو اخبار اور ٹی وی جو تھا نا, اس کو واقعی میں مانا جاتا تھا کہ جس طرح ہر چیز جو سچ ہوتی ہے نا وہ ٹی وی پہ آتی ہے اور جو اخبار پہ آتی ہے. تو یہ وہ جنریشن ہے. لیکن جو جین زی ہیں یہ لوگ جو ہے نا ہر چیز کو فیکٹ چیک کرتے ہیں. اب ایون فار ایگزامپل اگر آپ نے کہا نا کہ حماس کا کوئی بندہ اللیجڈلی یہ کر دیتا ہے, یہ بھی خبر اتنی آرام سے بائی کرنا, یعنی لوگ ہمیشہ اس کا فلپ سائڈ بھی دیکھتے ہیں کہ کیوں بھائی ان کو کیا ضرورت پڑی تھی یہاں گھسنے کی, اور پھر اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اور اس کے اندر پھر لوز اینڈز دیکھتے ہیں کہ جی یہ والی اسٹوری از ناٹ ایڈنگ اپ, دس از ناٹ ایڈنگ اپ. یہ بات ابھی بھی جس طرح بہت ساری چیزیں غزہ اور میں انہوں نے, اسرائیل نے کیا کچھ نہیں کیا, یعنی انہوں نے اتنی کور اسٹوریاں ڈلانے کی کوشش کی, نہیں جی فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا, نہیں انہوں نے حملہ کیا, ہم تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, یہ وہ, بٹ پیپل آر ناٹ بائنگ اٹ. آپ مین اسٹریم میڈیا سارا آپ کا ہے, اخبارات آپ کے ہیں, جرنلسٹ کو آپ بائی کرتے ہیں, پی ایس مورگن جیسے لوگوں کو آپ نے پتہ نہیں لیوریج کیا ہوا کسی چیز پہ. سو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور لوگوں نے نہیں بائی کیا. سو یہ جو جین زی ہے نا, یہ ان کے لیے ان کے نا وہ گلے کے اندر ایک ہڈی بن گئی ہے کہ جو نہ اندر جا رہی ہے نہ باہر آ رہی ہے. سو اس پوائنٹ ویو سے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ تھوڑی اپنی تھنکنگ میں میچور ہو جائے نا, اور ہم ہر چیز کو کویسچن کریں, وی لرن ٹو کویسچن تھنگس, تو نو بڈی کین ٹیک اس فار اے رائڈ. ہمیں نا لوگ اس طرح بیوقوف بنا نہیں سکتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی لیے میں نے کہا نا کہ یہ واٹر شیڈ مومنٹ ہے, کہ اگر اب یہ بات ہوتی اور یہ مومنٹم بنتا ہے, دین یو کین سی سم ڈفرنٹ تھنگس ہیپننگ. اچھا, ناؤ کمنگ ٹو جو ابھی جو نا خرم بھائی نے بات کی اسرائیل سے ریلیٹڈ, ابھی انٹرسٹنگلی انف سپر مین کی جو نئی مووی آ رہی ہے, بلکہ آ گئی ہے سنیماز میں امریکہ وغیرہ میں, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ فلم جو ہے یہ اینٹی اسرائیل ہے اور پرو پیلسٹائن ہے, کیونکہ اس میں انہوں نے جو سارا معاملہ دکھایا ہوا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے بیسکلی اسرائیل کے جگہ جو کنٹری دکھائی ہے وہ بیسکلی ایک ایسی کنٹری ہے جو براویا کے نام سے, جو کہ بیسکلی ایک نیٹو ایلائی کنٹری بنی ہوئی ہے, جو امریکہ جس کو فنڈ کرتا ہے, ملٹری اس کو وہ دیتا ہے, اور جرہن پور کے نام سے یا جرہان پور کے نام سے ایک اور اس کی نیبرنگ کنٹری ہے جو کہ پیلسٹائن کو کائنڈ آف ریپرزینٹ کر رہی ہے. بہت بیچارے ان کے پاس وہ مینز نہیں ہے, وہ پاور نہیں ہے, وہ ریسورس نہیں ہے, اور یہ لوگ جو ہے ان کے اوپر آپریشن ہو رہا ہے, انجسٹس ہو رہا ہے, اور سپر مین جو ہے وہ جرہان پور یعنی کہ پیلسٹائن کی سائڈ پہ ہے اور ان کو یعنی اگینسٹ ٹیرنی اور وہ کر رہا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے نا میڈیا میں بھی بڑا بیکلیش ان کو رسیو ہوا, ایگزیکٹلی جو پرو اسرائیلی لابیز ہیں ان کی طرف سے, اسی طرح سے اور جو سپورٹرز تھے اسی چیز کے بارے میں اس پہ. لیکن جو عوام الناس ہے ان کے لیے یہ بریتھ آف فریش ایئر تھا. تو آلدو دے آر پٹنگ اٹ اگین آن ووک ہالی ووڈ, اینڈ یس ہالی ووڈ از ویری ووک, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ اس پوائنٹ کے اوپر یہ نظر آتا ہے کہ اٹس اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری بائی میکنگ سم تھنگ ایدر انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی. جب ان کا ڈائریکٹر ہے وہ مکس رسپانسز ہیں اس کی طرف سے, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ چیز سامنے آ گئی ہے, اور لوگوں کو اب جو ہے وہ پہلی دفعہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو ہالی ووڈ ہے وہ بھی اپنی ایک سائڈ شو کر رہا ہے کہ یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گلوبل تھیمز ہیں اور گلوبل انجسٹس ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. تو اب اس پہ کوئی چھپانے والی بات نہیں رہ گئی کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور یہ لوگ ظالم ہیں. اور چونکہ اس نے اپنے ملک کو بھی اس میں انکریمنیٹ کیا نا کہ امریکہ جو ہے وہ ایکچولی فائنانس کر رہا ہے دس ٹیررسٹ اسٹیٹ جو ہے, جو کہ اپنے نیبرنگ کنٹری کے اوپر ظلم کر رہی ہے اور نیٹو ایلائی ہے اینڈ آل دا ریسٹ آف اٹ. سو اگین یہ بھی آپ کو ایک تازہ ہوا کا جھونکا جو ہے یہ یہاں سے مل رہا ہے, اور اس میں آپ کو ڈبل اوپینینز نظر آتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. بالکل جب میرا ہمیں نہیں کریں گے تو پھر دے ول لوز دیئر مارکیٹ, کیونکہ ان دی اینڈ انہوں نے بیچنا تو پبلک کو ہے نا, اور ان کو بھی پتہ ہے اب تو بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے, سب کو پتہ ہے پبلک سینٹیمنٹ کس طرف کھڑا ہوا ہے.
ظاہر سی بات ہے آپ اگر اس کے اگینسٹ ہی جانا ہے تو پھر یہ کہیں گے کہ یار اس سے بہتر فلم ہی نہ بناؤ. اور اگر آپ نے کوئی فلم کو کامیاب کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ ایسی چیز بنائیں گے جو میسو لیول پہ پبلک میں پاپولیرٹی گین کر سکے. اچھا اسی سے ریلیٹڈ ریسنٹلی جو ایک یو این ریپرزینٹیو ہیں فرانچیسکا البنیزی، اٹالین خاتون ہیں، ہیومن رائٹس کی ڈگریز ہیں ان کی اور بہت ماشاء اللہ کوالیفائڈ ہیں، یو این کی اسپیشل رپورٹور ہیں ٹو دس کانفلکٹ جو ابھی اس وقت ہوا ہے، اور انہوں نے بہت ہی زبردست سٹینس لیا اگینسٹ اسرائیل کہ یہ وار کرائمز کر رہے ہیں، یہ جینوسائڈ کر رہے ہیں. دیکھیں جس کو آپ نے ڈیوٹی پہ لگایا ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جینوسائڈل کام کر رہے ہیں، آپ وار کرائمز کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اچھا انٹرسٹنگ نا امریکہ ان کو سینکشن کر دیتا ہے، امریکہ ان کو سینکشن کر دیتا ہے. اچھا اور ان کے لیے جینا حرام کر رہے ہیں. وہ عورت جس کا کام ہی یہ ہے، آپ نے اس کو اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے نا، مطلب آپ نیوٹرل ہیں، یو این ہے، آپ بتائیں بھائی کون حق پہ ہے کون نہیں. ان کو ڈیمونائز کیا جا رہا ہے، ان پہ سینکشن لگائے جا رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے ان کو گھر واپس بھیج دیا جائے، ان کو نکال دیا جائے. تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے ویسٹرن ہپوکریسی کے بارے میں کہ جب آپ یہ دیکھتے ہو کہ آپ کی مرضی کا رزلٹ نہیں آ رہا نا تو امپائر ہی 2 نمبر ہے. تو اب امپائر کو نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور ابھی ریسنٹلی بوگوٹا میں ایک کنونشن ہوئی جس میں بہت سارے مختلف ممالک کے لوگ آئے، اور اس میں ساؤتھ افریقہ بھی ہے، اس میں آپ کا قطر، عمان، انڈونیشیا، اس کے علاوہ دیگر کچھ اس کے ممالک موجود ہیں جو کہ بیسکلی اسرائیل کے اوپر کچھ سینکشن لگانا چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو جو ہے نا روکا جائے یا اسرائیل کا ہاتھ تنگ کیا جائے کہ اس کو جگہ نہ دی جائیں، پورٹس کے راستے روکے جائیں، کیونکہ اسرائیل وار کرائمز تو کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو یو این، آئی سی جے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساروں کے نزدیک وہ چیز کر رہا ہے. لیکن بہت سارے ممالک جو ہے نا وہ چپ کر کے اسرائیل کو فری پاس دے رہے ہیں. ایدر دے آر کمپرومائزڈ، ایدر دے آر سائڈنگ ود دیم، جو بھی حکمت ان کے ذہن میں آ رہی ہے اس وقت. لیکن کچھ ممالک ہیں جو کہ بڑے ووکلی اب اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی اسرائیل کا ہاتھ روکنا، کیونکہ اسرائیل ایک ٹائرنٹ اوپریسو گورنمنٹ کی طرح بیہیو کر رہا ہے. سو اس کا بھی اب کیا نتیجہ نکلے گا، اسرائیل اس پہ کیا ایکشن لے گا، دس اندر تھنگ. لیکن آپ کو واضح طور پر اب نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں جو آپ کے ہی اپوائنٹڈ لوگ ہیں نا، جن کو آپ سمجھتے ہو کہ جی نیوٹرل باڈیز ہیں، یعنی ایک تو آپ نے کہا نا جو بھی بندہ فار ایگزامپل بات کرے گا پرو پیلسٹائن، اس کو آپ کہیں گے آپ حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ اینٹی سیمیٹک ہیں، یعنی یہ ایک اسٹرانگ میننگ دی آرگومنٹ کی بات ہے. اور فرانچیسکا البنیزی جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ مجھے آپ اینٹی سیمائٹ کہہ رہے ہو، میں کرٹیسائز کر رہی ہوں حماس کو، میں کہتی ہوں کہ جو اگر ان سے جو غلطیاں ہوئی وہ غلط ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے آپ کی ریلیجن سے کوئی نہیں جو ہے نا لینا دینا. میں کہہ رہی ہوں جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں وہ وار کرائمز ہیں. اور اکثر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب وی یوز دا ٹرمز دا اسٹیٹ آف اسرائیل، وی ناٹ یوزنگ دا ٹرم جوئش پیپل. بھائی ایک اسٹیٹ ہے نا، اسرائیل کی ایک اسٹیٹ ہے، وہ جو کرائمز کرے گی تو وہ اس کو ہم کرائم تو کہیں گے نا. انہوں نے اتنا اسٹرانگلی اسرائیل کے خلاف کچھ بھی بندہ دور دراز کسی اینگل سے بولے وہ اینٹی سیمائٹ بن جاتا ہے. تو خیر مجھے لگتا ہے کہ ان کا یہ بھی اوور پچھلے 2 سالوں میں نا یہ بھی نیریٹو کافی حد تک نا بریک ہو گیا. دیکھیں جو یہ ابھی ریسنٹلی گلاسٹن بری میں جو کانسرٹ ہوئے تھے، میوزک فیسٹیول ہوا تھا، اس میں باب ویلن کے نام سے ایک سنگر تھا، پھر نی کیپ کے نام سے ایک بینڈ تھا. دونوں بہت اینٹی اسرائیل اور پرو پیلسٹینین سٹینس پہ تھے. نی کیپ نے جب کانسرٹ سٹارٹ کیا بی بی سی نے کٹ کر کے باب ویلن پہ لے گئے. باب ویلن وہاں پہ ڈیتھ ٹو دی آئی ڈی ایف کے چینٹ کر رہا تھا. اچھا اس کے بعد وہ اتنا وہ وائرل ہوا، لوگوں نے اچھا 40,000 کا مجمع ہے وہ بھی سارے اس کو چیئر آن کر رہے ہیں نا، وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے چینٹ کر رہے ہیں. اچھا باب ویلن کا تو کریئر آپ نے اڑا دیا نا، اس کے سارے کانسرٹ ٹور کینسل ہو گئے، لیبل نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی آپ نے اس کو ٹوٹلی اس کو بھی کوٹ اینڈ کوٹ سینکشن ہی کر دیا، آپ نے اس کو تباہ کر دیا. کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے ایک چینٹ کیا تھا آئی ڈی ایف کے خلاف، اس نے ایک چینٹ کیا تھا، اس نے الفاظ بولے تھے اور آپ نے کہا تھا یہ بندہ ٹیررسٹک وائبز اور چیزیں کریٹ کر رہا ہے. اور جو ایکچوئل بم مار رہے ہیں بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، ان کو آپ فری پاس دے رہے ہیں. ایک بندہ کچھ بولنے پر سینکشن ہو رہا ہے، ایک بندہ بم مارنے پر بھی سینکشن نہیں ہو رہا. ایک عورت جو یو این کی ریپرزینٹیو ہے اس کو آپ سینکشن کر رہے ہو کیونکہ اس نے اپنا ایک امپارشل فیصلہ سنایا ہے، اور جو ملک ایکچوئل بمباریاں کر رہا ہے اور جینوسائڈ کر رہا ہے اس کو فری پاس ہے. دیکھو دنیا اب جاگ رہی ہے. مائی انالیسس از پیپل آر ناٹ اسٹوپڈ اینی مور. آپ نے جتنے ابھی رائٹ پہ لے جانا تھا نا آپ لے گئے ہو. اس وقت پبلک سینٹیمنٹ دیکھو کہاں پہ ہے. وہ کانسرٹ کے اندر یار، کانسرٹ میں کون ملا آئے ہوئے تھے، مولانا صاحب تھے، حماس کے ریپرزینٹ کون لوگ تھے یار اس کانسرٹ میں؟ کانسرٹ گورس تھے نا، پارٹی اینیملز تھے، پنک راک والے لوگ تھے سارے. وہ لوگ جب کہہ رہے ہیں نا ڈیتھ ٹو دی آئی ڈی ایف پہ چینٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ صرف مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ان کا نہیں ہے جو پیلسٹینینز ہیں یا عرب ہیں یا حماس کے سپورٹر ہیں.
یہ نہیں, یہ پوری دنیا میں لوگوں کو نظر آ رہا ہے. بلکہ یہ وہ کراؤڈ ہے جنرلی جن کو دنیا کی پالیٹکس سے اتنا کوئی غرض نہیں ہوگا. یہ اپنی پارٹی اور اپنی یاشی, اگر ان کو بھی نالج یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ واٹس گوئنگ آن ان غزہ اینڈ اسرائیل, اور وہاں پہ کون غلط اور کون صحیح ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اب جنرلی ایوری بڈی نوز واٹس گوئنگ آن. میرے خیال میں یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ یہ تو انہی کے لوگ ہیں, میں نے یہ جو لوگ یہ پنک راک اور یہ پارٹی کلچر یہ سارا کچھ. جب میرے خیال میں فلسطین کے بعد اس پورے معاملے میں جو سب سے زیادہ مظلوم چیز ہے نا وہ ہے یونائٹڈ نیشنز. اس کی بیچارے کی یونائٹڈ نیشنز کی جو کریڈیبلٹی ڈیمیج کی ہے انہوں نے, جس طرح اس کے آفیشلز انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جیسا مذاق بنایا گیا, جس طرح سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر جو 6 بار امریکہ نے سیز فائر کو ویٹو کر کے جس طرح ایک مذاق بنایا ہے, اور اسی طرح پھر جیسا ابھی آپ بتا رہے ہیں ان کی جو ریپورٹر ہیں ان کے ساتھ جو حرکتیں ہو رہی ہیں, اور اس کے علاوہ کاؤنٹلیس ریزولوشنز ہیں نہ صرف اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کے اوپر, بلکہ ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں جب بھی ایسی بات آئی ہے جہاں پر ان کا انٹرسٹ کمپرومائز ہو رہا ہوتا ہے, جب یہ بات ثابت ہو رہی ہوتی ہے کہ یار تم حق پر نہیں ہو, تو یہ پورا جو ہے نا یونائٹڈ نیشنز کو بھی اوور لک کر جاتے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کو بھی ایک طرح سے اگنور کر جاتے ہیں. تو یونائٹڈ نیشنز کی بھی کریڈیبلٹی بالکل ختم ہو چکی ہے. اب لوگوں کو پتہ ہے کہ یار یہ تو بیچارہ ایک ایسا ادارہ ہے جو بس بولتا رہتا ہے, ریزولوشنز پاس کرتا رہتا ہے, اور کوئی اس کی افیکٹونیس نہیں ہے, جو کہ ایک طرح سے بڑی خطرناک بات ہے. کیونکہ یہ ادارہ اگر اس کی تاریخ آپ دیکھیں, اس ادارے کا پورا وجود پریونشن آف کانفلکٹ کے اوپر ہے, کہ دنیا میں کہیں دوبارہ ایسا کانفلکٹ نہ آ جائے کہ جیسا لیگ آف نیشنز بنائی تھی انہوں نے, اس کا کام تھا کہ یار ورلڈ وار 2 نہ ہو. ورلڈ وار 2 ہوئی تو وہ فیل ہوگی, پھر یونائٹڈ نیشنز بنائی انہوں نے کہ ورلڈ وار 3 نہ ہو, اب کوئی بڑا کانفلکٹ نہ ہو. لیکن اب یونائٹڈ نیشنز بھی بالکل اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے, بلکہ میرے خیال میں سانسیں بھی شاید اس کی رک چکی ہیں اب تو. جب وہ بیچارے فیصلہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, وہ پوری رپورٹیں بنا رہے ہیں, جب اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو کلیئر نظر آ گیا, جسے کہتے ہیں نا ایک بدماشی ہے. کوئی اس وقت کوئی قانون نہیں فالو کیا جا رہا, کوئی انسانیت کے کسی اصول کو فالو نہیں کیا جا رہا. تو اصل میں ڈینجرس بات پتہ کیا ہے؟ ڈینجرس بات یہ ہے کہ پھر یہ عوام کو کیا سگنل جا رہا ہے کہ اگر آپ کے اوپر جو لوگ ہیں وہ کوئی قانون فالو نہیں کر رہے تو آپ کیوں کر رہے ہو؟ پھر کیا یہ پوری دنیا, مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا کوئی ریوولٹ, ریولوشن, ریبیلین کی طرف بات چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیونکہ اللہ خیر کرے, کیونکہ دیکھیں اوپر والے جب لوگ اوپر بیٹھے ہیں نا آپ کے, جب وہ اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں نا کہ بھائی ہم تو نہ کوئی اتھارٹی ہے نہ کوئی فلانا ہے, ہم تو UN جو ادارے ہم نے خود بنائے تھے بتانے کے لیے کہ جی امپارشیلٹی ہو اور جسٹس ہو اور فیئرنیس ہو, جب ہم ان کو گھاس نہیں ڈال رہے اور ان میں جو بندہ اپنا کام کر رہا ہے اس کو سینکشن کر رہے ہیں, تو کیا مطلب سارے بندے آپ کے پیسوں پہ چلیں؟ یا کوئی یعنی آپ کسی کو بلیک میل کریں گے کہ بھائی خبردار فیصلہ ہمارے فیصلے کے خلاف دیا, آپ اس کو بلیک میل کریں گے تھرو سم یہ ایپسٹین ٹائپ کا کیس کے تھرو, یا آپ کسی کو پیسوں سے خریدیں گے, یا آپ اس کے اوپر کوئی اور سینکشنز لگائیں گے. مطلب یو ول ٹرائی ایوری تھنگ کہ ہر فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو, کیونکہ آپ کی مرضی جو ہے نا وہ تو کمال ہی مرضی ہے, اور ساری دنیا کو بس لائن میں لگ جانا چاہیے آپ کی مرضی کے پیچھے. اور یہ سارا جو آئیڈیولوجیکل شفٹ آپ کو نظر آتا ہے, یعنی اسرائیل کے پیچھے بھی اور پھر امریکہ کو کس طرح انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے, دا ہول سچویشن از شوئنگ یو کہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ جس کے پاس بدماشی ہے وہ اس پہ کوئی رول اپلائی نہیں کرتا, وہ چاہے وار کرائمز کرے, ایتھنک کلینزنگ کرے, جینوسائیڈ کرے, کچھ بھی کر دے, کوئی اس کو کہنے والا نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو بلکہ وکٹم دکھائے گا کہ جی ہم وکٹم ہیں اینڈ وی ہیو اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ آور سیلوز. تو پھر سارے قانون جو ہیں وہ پھر عام پبلک کے لیے رہ جاتے ہیں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے, آپ کا ڈسٹرسٹ ان دا گورنمنٹ, ڈسٹرسٹ ان دا لیگل سسٹم, ڈسٹرسٹ ان اکاؤنٹیبلٹی. یعنی ہر چیز جب آپ کی عوام ڈسٹرسٹ آ جائے نا, دین سمجھیں کہ یہ ایک نا والیٹائل سچویشن ہے, جو یہ ایک جیسا نہیں پانی ابل رہا ہوتا ہے, ابل رہا ہے, یہ کسی ٹائم پہ بھی نا یہ پٹاخہ مار جائے گا. وہ وقت آ گیا. دیکھیں یہ چیز ہم تو آج دیکھ رہے ہیں, جو اہل نظر تھے یا اہل علم جیسا کہ علامہ اقبال, تو انہوں نے تو آج سے تقریباً ہمیں 100 سال پہلے سمجھ لیں آپ یہ باتیں بتا دی تھیں. 90 یا 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا نا کہ تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیاں ہمیشہ ناپائیدار ہوگا. تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ جو مغرب, پھر اسی طرح انہوں نے وہ ابلیس کی مجلس شورا کے اندر وہ جو ابلیس کے منہ سے وہ جو انہوں نے اور اس کے مشیروں سے انہوں نے کہا میں تجھ کو بتاتا ہوں مغرب کی جمہوریت. اس کا مفہوم یہ ہے کہ مغرب کی جمہوریت کی اصلیت یہ ہے کہ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. تو یہ تو جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ چنگیز ہلاکو بھی شرما جائے ان کے آگے, اس کی بھی انسانیت جاگ جائے جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے, اور جو اوور آل یہ کر رہے ہیں.
تو ضیاء بھائی میرے خیال میں یہ بالکل، اور پھر وہی اسی اقبال نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ دنیا کو پھر سے ہے مارکہ روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ یورپ کے پروپیگنڈا ٹولز، یہ یورپ کی مشینیں ہیں. یورپ کی مشینوں سے مراد نہ صرف مشینری ہے بلکہ ان کے یہ جو ٹیکٹکس ہیں یہ بھی ان کی مشینری ہے نا. یہ جو پورے ان کے رنگز ہیں اور پوری بدماشی کے ذرائع ہیں، تو ان کو اس پہ بھروسہ ہے. اور اب وہی آپ نے کہا واٹر شیڈ موومنٹ آ گیا. اور ضیاء بھائی اللہ تو ان سے حساب لے ہی لے گا، وہ تو ہر کسی سے لے گا، وہ تو ہم سے بھی لے گا، لیکن تاریخ ان کا بہت کڑا حساب لے گی. اچھا دیکھیں، میں جو ایپسٹین اسکینڈل سے ریلیٹڈ ایک بات کی، جب ایپسٹین کے بارے میں نا یہ تھا کہ جب آپ اس کی پکچرز دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک بڑا سوٹڈ بوٹڈ کانفیڈنٹ سا شخص نظر آتا ہے، مسکراتا ہوا، کھلکھلاتا ہوا. لیکن جو اس کی وکٹمز ہیں وہ ان کی اگر آپ ٹیسٹیمنیز سنیں تو وہ جو ڈسکرائب کرتی ہے نا کہ جب یہ ایک مانسٹرس بیہیویئر شو کرتا تھا، یعنی جب یہ بیڈ روم میں گیا ہے اور جو یہ حرکتیں کر رہا ہے اور جو سارے معاملات ہیں، تو اٹ شوز یو کہ گلوبل لیڈرز جو ہیں جو اس میں ایپسٹین لسٹ پہ آتے ہیں، اوپر سے یہ کتنے خوشنما چہرے ہیں. اور وہ جو تاریکی کی آپ نے بات کی نا، مجھے ایک دم سے کلک ہوا کہ یہی ان کے وکٹمز بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب پرنس اینڈرو پبلک میں جاتے ہیں تو ماشاء اللہ اوہ لک ایٹ ہم، سوٹڈ بوٹڈ یہ وہ، لیکن اندر ابھی کیا حرکت کر کے آئے ہیں یہ. یعنی اٹ از سو ڈارک، اٹ از سو میسڈ اپ. پھر چاہیے ایپسٹین ہو، چاہیے ٹرمپ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، یہ سارے گلوبل لیڈرز ہیں. بش کی بات ہوتی ہے، بش سے پوچھا گیا، یہ جو جونیئر تھا، کہ جی آپ اسکل اینڈ بون سوسائٹی کے ممبر ہیں، وہ اس پہ ذرا بوکھلا گیا. پھر جان کیری سے پوچھا گیا، آپ بھی تو اسکل اینڈ بون سوسائٹی میں تھے. یہ سیکرٹ سوسائٹیز ہیں بھئی، آپ اگر ایک آفس ہولڈ کر رہے ہو، یہ سیکرٹ سوسائٹیز میں کیا کام ہے آپ کا؟ اچھا پھر یہ فری مسون ہے کہ یہ سارا کچھ، یعنی دکھانے میں بہت مہذب اور پاکیزہ اور سویلائزڈ قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن اصل میں جب آپ ان کے پیچھے دیکھتے ہیں اسٹوری کیا ہے کہ کس قسم کے ایلیگیشنز ہیں ان کے اوپر اور کس قسم کی چیزیں اگر پروو ہو جاتی ہیں، آئی مین واٹ ڈز دیٹ شو یو؟ آپ نے جو یہ سارا ایک ببل کریٹ کیا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ایک دھوکہ تھا. سو دس از ویری ویری اسٹرینج اینڈ بزار. ناؤ فائنلی کمنگ ٹو اندر اسٹرینج اینڈ بزار نیوز، اور دکھتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. حمیرہ اصغر ایک پاکستان کی اداکارہ کہہ لیں، ان کو آپ ماڈل کہہ لیں، سوشل میڈیا پہ بھی ان کا کچھ نام تھا. ان کا کیس ہم سب نے سنا، اب تو اولڈ نیوز ہو گئی ہے. ان کی ڈیڈ باڈی ملی جی کراچی میں اپارٹمنٹ میں. اینڈ اگین دا ریزن وائی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس نیوز از بیکاز اس کے بھی بہت سیریس امپلیکیشنز ہیں. یعنی واٹ از گوئنگ آن؟ جو آپ ہمیں ڈریم بیچ رہے ہو، یہ ڈریم وہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا لوگوں نے نا اس کو مختلف طریقوں سے اس کو انالائز کیا. ایک ہے جی کہ یعنی سب سے پہلے بات شروع ہوئی باڈی ملنے سے. یعنی میں ابھی اب اس کو نا ہم اس کو ریورس کریں گے، ریورس انجینئر کریں گے اس پوری چیز کو. باڈی ملنے سے بات شروع ہوئی کہ باڈی جب ملی تو اس کے ساتھ بے حرمتی ہوئی. ٹھیک ہے، تو بالکل ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جی آپ باڈی ڈیڈ باڈی ہے تو اس کی ویڈیوز کیوں بن رہی ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے، اور پھر آپ باڈی جو الٹے منہ پڑے ہوئی ہے اس کو آپ سیدھا کر رہے ہیں اور پھر آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں. ہائیلی ان ایتھیکل، ویری پرابلمٹک. تو اس کو آپ فلیگ کر دیں، یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے. پھر بات یہ ہوئی کہ جی فیملی جو ہے وہ باڈی ایکسیپٹ نہیں کر رہی، باڈی فیملی ایکسیپٹ نہیں کر رہی. وہ پھر ان کے بھائی آئے، انہوں نے وہ ماسک پہنا ہوا تھا، انٹرویو دے رہے تھے. انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ہم تو آگے لینے کے لیے اور واپس لے کے جائیں گے. ہماری جو بھی فالنگ آؤٹ تھی، جو معاملہ بھی تھا، ٹھیک ہے فائن فیئر انف، اس پہ جو کرٹیسزم بنتا ہے وہ آپ کریں. پھر بات ہوئی اچھا جی یہ 9 مہینے سے کسی نے پوچھا ہی نہیں، ان کا حال نہیں پوچھا. دس از ویری بزار، ویری اسٹرینج. ایک آدھ ان کی کوئی فرینڈ تھی جس نے مسنگ کی بات ڈالی تھی سوشل میڈیا پہ کہ مل نہیں رہی، کیا ہو گیا. لیکن ظاہری بات ہے ایک ایسی لڑکی جو سیلیبریٹی ہے، جو ایکٹریس ہے، اب ظاہری بات ہے اس کے ارد گرد کئی لوگوں نے چاہیے. ٹیکنیکلی اس کا کہیں سے وہ کپڑے لیتی ہوگی، کہیں سے وہ جوتے لیتی ہوگی، کہیں پہ وہ شاپنگ کرتی ہوگی جا کے، کہیں سے وہ بال کٹواتی ہوگی، کہیں اس کا ہیئر ڈریسر ہوگا، کوئی کپڑے، یعنی دیز آر آل پیپل جو آپ جن سے آپ کا ریگولر واسطہ تعلق پڑتا ہے. پھر کچھ آپ کے فرینڈز ہوں گے جن سے آپ کا ملنا ملانا ہے. پھر آپ کی فٹرنیٹی کے لوگ ہیں جو مووی انڈسٹری کے لوگ ہیں، ڈرامہ انڈسٹری کے، ان سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. مطلب کسی نے بھی آپ کا نہیں پوچھا. چلے ماں باپ نے تو یہ کلیم کیا نا کہ ڈسون کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی وجوہات ہو جاتی ہیں. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ بچہ خود بھاگ جاتا ہے گھر سے کہ بھئی اگر پیرنٹس کسی چیز پہ روک رہے ہیں تو بچہ کہتا ہے جی میں نے نہیں رہنا اور میں چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے. تو ماں باپ بھی کہتے ہیں بھائی نہیں رہنا تو پھر نہ رہو. آلدو ہم کہتے ہیں اسلامکلی نا آپ کسی کو ڈسون نہیں کر سکتے. اسلامکلی یعنی ایون ہمیں پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے یعقوب علیہ السلام، ان کے پاس جب ان کے 10 بیٹے آئے اور انہوں نے بتایا کہ جی یوسف کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ ہے نا قمیض لے کر آئے خون سے بھری ہوئی، تو
یعقوب علیہ السلام کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے, یہ جو سٹوری سنا رہے ہیں نا یہ صحیح نہیں ہے. تو ان کو شک تھا کہ یہ لگتا ہے مرڈر کر دیا انہوں نے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں گا, صبر جمیل کروں گا. انہوں نے کہا میں تمہیں آگ کرتا ہوں, دفعہ ہو جاؤ. کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے بھروسہ کروں گا. اور پھر یہ ہوا کہ ایونچولی وہ 10 کے 10 بھائی جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے نا. ایونچولی وہ گئے, ان کو غلطی کا احساس ہوا, انہوں نے یوسف علیہ السلام سے صلح صفائی کی. اور پھر اینڈ میں جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا, جب انہوں نے پوچھا نا کہ تم کس کی عبادت کرو گے, انہوں نے کہا صرف ہم جو رب ابراہیم اور یعقوب اور ان کا جو سب کا رب تھا ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. تو یعنی اینڈ میں وہ ٹھیک ہو چکے تھے. سو ہمیں اس سے لیسن بہت سارے ملتے ہیں کہ بچہ آپ ہی کا بچہ ہے, اگر وہ بگڑ گیا فار اینی نمبر آف ریزنس, چاہے وہ آپ نے جس طرح اس کو تربیت کی ہے اس کے مطابق وہ نہیں بیہیو کر رہا, تو اس کو اپنے سے کاٹنے میں فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. یعنی ایونچولی تو تربیت اس کو آپ ہی سے ملے گی, گائیڈنس آپ سے ملے گی. ہاں کبھی کبھار ٹیمپریرلی ہمیں یہ بھی شریعت میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں سے عارضی طور پر تعلق کاٹا ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک کچھ صحابہ ہیں ان کو پنش کرنے کے لیے, ریبیوک کرنے کے لیے جو جہاد میں نہیں گئے اور ڈیلے کر دیا, یعنی آپ جہاد پہ نکلے سب گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ چلیں ہم آ رہے ہیں, تو وہ نہیں آئے, وہ پیچھے لیٹ ہو گئے, جو بھی وجوہات بنی, تو ان کے ساتھ بوائیکاٹ ہوا یعنی 30 days 40 days کا بوائیکاٹ ہوا, جہاں پہ اس کے بعد ان کو لوگ سلام بھی نہیں کرتے تھے. یعنی صحابہ فرماتے ہیں ہم سڑک پہ جاتے ہم سلام کرتے جواب ہی نہیں ملتا تھا. یعنی اس حد تک بوائیکاٹ اپ ہولڈ ہو رہا تھا. اینڈ دا ریزن فار دیٹ واز کہ ان کو غلطی کا احساس ہو. تو ہماری شریعت میں یہ بات ہے کہ اگر آپ کا فرینڈ ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ تعلق ڈسکنیکٹ کرتے ہو ٹیمپریرلی, اس لیے کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ نا اس طرح بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو, یہ اصلاح کے لیے. اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہمیشہ کے لیے دفعہ ہو جاؤ, میری زندگی میں مت آنا, یہ نہیں ہے. یہ فلموں میں ہوتا ہوگا, یہ ریئل لائف میں یہ اسلامکلی پرمیسیبل نہیں ہے. سو یہ غلطی ہے بہرحال. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے بچہ نکلا چلا گیا, دور چلا گیا, ڈسکنیکٹ ہو گیا, اور شاید خود ڈسکنیکٹ ہوا. اب ہمیں نہیں پتا اسٹوری ایکچوئل کیا ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا معاملات ہے. لیکن ابھی ہم اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں کہ ادھر بھی فالٹ ہے یا وہاں فالٹ ہے یا دونوں جگہ پہ فالٹ ہے, واٹ ایور دا کیس مائٹ بی. پوائنٹ یہ ہے کہ 9 مہینے سے کسی کا رابطہ نہیں تھا, وچ از ہائیلی اسٹرینج. کہ دیکھیں 9 مہینے میں کیا کچھ نہیں گزرا, اس میں نیو ایئرز بھی آیا, اس میں عید 1 عید 2 آئی, مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. چلے ماں باپ نے تو جو قصور ماں باپ کا ہوگا اس میں کہ جی اس نے لڑکی نے جو بھی کچھ کہا ہوگا اور جس طرح بھی وہ گھر سے گئی یا نکال دی گئی یا جو بھی معاملہ ہوا, وہ تو ایک ٹسل ہے ان کا آپس میں, ایک فرکشن فیل ہو رہا ہے کہ تھا. بٹ جو آپ کے فرینڈز ہیں وہ کہاں تھے؟ ماں باپ نے تو چلو کاٹا ہوا ہے نا, جو بھی آپ نے بھی کاٹا ہوا ہے انہوں نے بھی کاٹا ہوا ہے, جس طرح بھی ہے. پھر یہ پتہ چلا کہ ان کی ڈیتھ سے پہلے دیور ایٹ لیسٹ 10 فون کالس جو ان کے فون سے گئی ہیں. 4 ان کے پاس موبائل فونس تھے. اب یہ بھی اگر فاؤل پلے ہوا ہے وہ حکومت بتائے گی کہ جی کیا ہوا نہیں ہوا, لیکن 4 ان کے فونس تھے. اس میں سے یعنی ڈیتھ سے کچھ عرصہ پہلے تقریباً 1 دن پہلے 2 دن پہلے 10 فون کالس گئی ہیں ڈفرینٹ لوگوں کو, آسکنگ فار ہیلپ ان سم وے شیپ اور فارم. بٹ پھر بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. اچھا پھر اوپر سے سونے پہ سہاگا پتہ کیا ہوا ہے, جتنے بھی سیلیبریٹیز اس ایونٹ کو یوز کر رہے تھے نا, یہ ڈرامہ فٹرنیٹی کے لوگ, کہ بہت ظلم ہو گیا, دیکھیں ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ان میں سے کوئی ایک بھی ان کے جنازے پہ موجود نہیں تھا. نن آف دا سیلیبریٹیز جو ان کی اپنی فٹرنیٹی کے ہیں, جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, جنہوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, ان میں سے کوئی جنازے پہ ہی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیٹ شوز یو سم ادر سائڈ آف تھنگس, کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہمیں نیریٹو دیا جاتا ہے عام طور پہ نا کہ لڑکیوں کو کہ جی آپ اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ وومن بن جائیں, آپ ایک کریئر کو پرسو کریں اور پھر آپ کے لیے الٹیمیٹ وہی آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں. نہیں, اصل میں آپ کی فیملی ہوتی ہے. فیملی یعنی فیملی یونٹ کے اندر رہنا, کوہیژن کے ساتھ رہنا, پیار محبت سے رہنا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس پہ ہم اکثر اپنے شوز میں بات کر چکے ہیں کہ جو سب سے بڑی ریسرچ ہو چکی ہے فیمنزم کے اوپر 1970 سے لے کے 2005 تک, اس پوری ریسرچ سب سے بڑی اسٹڈی ہے یہ. اس کا نام یہ ہے دا پیراڈاکس آف ڈکلائننگ فیمیل ہیپینس, کہ جب سے فیمنسٹ موومنٹ آئی ہے تب سے فیمیل ہیپینس کم ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے لوگوں کو, لڑکیوں کو یہ کہا کہ تمہاری ہیپینس گھر سے باہر ہوگی, گھر سے باہر ہوگی, گھر سے باہر ہوگی, گھر سے باہر نکلو خوش ہو جاؤ گی, گھر سے باہر نکلو خوش ہو جاؤ گی. لیکن اب وہ ریسرچ شو کر رہی ہے, کسی مولانا صاحب کا ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہ ریسرچ ہے کہ عورت کو جب ہم نے باہر نکالا تو اس پہ ڈبل برڈن پڑ گیا. ایک تو اس نے اگر فیملیز اپنی اسٹارٹ کرنی ہے وہ بھی کام اس نے کرنا ہے, وہ رسپانسبلٹی تو بہرحال اس پہ ہے ہی, اس کے ساتھ اس نے کمانا بھی ہے, تو عورت پہ کوٹ ان کو ڈبل برڈن پڑ گیا. اور اس ڈبل برڈن کی وجہ سے وہ اس کی ہیپینس میں کمی آئی ہے. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک عورت جو یا ایون ایک مرد بھی اپنی فیملی کے لیے وہ جان دے سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہتے ہو کہ بھئی ایک سچویشن ہے جہاں پہ آپ کو اپنی فیملی کے لیے سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, آپ اپنی فیملی کے لیے جان دیتے ہو, اور لائک وائز پھر آپ کے بچے بھی آپ کے لیے جان دیتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہیں, ہمارے لیے جنت کے دروازے ہیں, ہم ان کی خدمتیں کر کے جنت میں جائیں گے.
لیکن اگر آپ کہتے ہو جی کارپوریٹ سیکٹر میں ہم کام کر رہے ہیں یا کسی بھی انڈسٹری میں ہم کام کر رہے ہیں، وہ انڈسٹری جو ہے نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ور جسٹ این امپلائی ان دیٹ فیلڈ، یعنی کہ اور نہ ہی ہمارا اس انڈسٹری کے ساتھ یا اس کمپنی کے ساتھ وہ ایسوسیشن ہے. لائک فار ایگزامپل ایک لیٹ سپوز ایک عورت ہے وہ میکڈونلڈز میں کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، میکڈونلڈز میں برگرز بناتی ہے. اب اگر کوئی چور ڈاکو میکڈونلڈز میں گھس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی پیسے نکالو، رجسٹر کھولو، ادروائز ول شوٹ یو، تو وہ یہ نہیں کہے گی کہ میں خود گولیاں کھا لوں گی اور میکڈونلڈز کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ کہے گی یہ لو رجسٹر پکڑو، پیسے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ اپنے گھر میں اور آپ کے بچوں کو کوئی تھریٹن کرتا ہے کہ پیسے تو بنا تمہارے بچوں کو مار دیں گے، تو عورت یا مرد خود اپنے سامنے آ جائے گا کہ جی مجھے مار دو، میں اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی دا ہول آئیڈیا بیہائنڈ ہماری جو الیجنس ہے نا، وہ نیچرلی اللہ تعالیٰ نے کریٹ فطرتی طور پر ہماری فیملی کے ساتھ کی ہوئی ہے کہ جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہو، یعنی یہ آپ کی بیس ہے، یہ آپ کی گراؤنڈنگ ہے. فیملی کے ساتھ بیس بنی ہوئی ہے، پھر آپ جاب کر رہے ہو، آپ یہ کرو، ٹھیک ہے، نو پرابلم. اب آپ نا ایک اسٹیبل سچویشن کے اندر ہو. انسٹیبلٹی تب ہے جب یا تو آپ نے فیملی سے ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے ٹوٹلی، یا پھر آپ یہ کہ آپ نے یو پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ، آپ نے سارے انڈے نا ادھر ڈال دیے کہ جی یہ جو سارا معاملہ ہے نا ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جی میری فٹرنیٹی میرا خیال رکھے گی، میرے دوست آ جائیں گے. دیکھیں یہ فیئر ویدر فرینڈز ہیں، ہر بندہ مطلبی دنیا ہے، مطلب کے لوگ ہیں. جب تک آپ کے ساتھ اچھا ٹائم گزر رہا ہے لیکن پھر برے وقتوں میں کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا. ہمیں آج یہ بہت بڑی ایلوژن ہے، ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی کئی ہمارے جو لوگ استعمال کرتے ہیں، جن زی والے بھی اور باقی بھی، کہ ہمیں لگتا ہے نا میرے فیس بک پہ 1000 فرینڈز ہیں، میرے انسٹاگرام پہ اتنے فالوورز ہیں. برے وقت میں میرا سوال ہے کتنے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ آپ کے لائف میں آپ جب تک ریلیں شیلیں شیئر کر رہے ہو، چیزیں ڈال رہے ہو، لائکس آ رہے ہیں، آپ کو ایلوژن ہے، دس از دی ایلوژن، یو تھنک کہ آپ کے فرینڈز ہیں. لیکن فرینڈز آپ کے نا وہی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ خوشی میں اور غم میں ساتھ ہوتے ہیں، جو آپ کا حال پوچھتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں یار تمہاری زندگی میں کیا چل رہا ہے، جو ایونٹ ہونے سے پہلے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ یار یہ آج کل ڈپریس لگ رہا ہے، مجھے یہ خوش نہیں ہے، اس کے زندگی میں پرابلم ہے، اس کو میڈیکل پرابلم ہے، یار میں اس کو ٹائم دیتا ہوں. یہ فرینڈز ہوتے ہیں. یہ اصل میں نا مطلب میں اس پورے واقعے میں یہ جو حمیرہ اصغر والا کیس ہے، اس میں اتنے مسئلے ہیں کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. اس پہ تو میرا خیال ہے پوری سیپریٹ پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہے. ایک ایک پوائنٹ کو ہم اٹھا سکتے ہیں کہ کدھر غلطیاں ہوئی ہیں. بہت غلطیاں ہوئی ہیں، ایپک بلنڈرز ہوئے ہیں. اور ان ایپک بلنڈر میں سے ایک سب سے بڑا جو بلنڈر ہے وہ یہ ہے کہ یار چلو آپ نے ماں باپ کے ساتھ کنیکشن کٹ گیا، انہوں نے کاٹا یا آپ نے کاٹا، غلط ہوا، ادھر وے نہیں ہونا چاہیے تھا. یا آپ نے کاٹا تب بھی ٹھیک نہیں تھا، انہوں نے کاٹا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. لیکن جن سے آپ نے بنا لیا، چلو اب تو آپ فٹرنیٹی میں آ گئے نا، فٹرنیٹی میں آپ نے بنا لیا، یہ جن سے آپ نے تعلق بنایا وہ کیسا تعلق تھا؟ یعنی آپ کے جو فرینڈز ہیں بس یہی تھے، پارٹی شارٹیز میں ساتھ ہوتے ہیں سارے، بس کے بعد غائب سارے. جبھی اس میں نا یہی والا جو آخری اینگل ہے نا، یہ اس لیے ورثم اس لیے زیادہ لگتا ہے مجھے کہ اٹ اسٹارٹس ٹو فیل کہ ایز اے جنرلی مطلب یہ جو سوشل میڈیا کی جو دنیا ہے پوری، اس کے اندر جو لوگ بھاگ رہے ہیں نا سوشل میڈیا کے فیم کے پیچھے، یا ایک اس طرح کی دنیا میں اتنا سویئرلی انڈیویجولسٹک سوسائٹی بنتی جا رہی ہے کہ آپ صرف مطلب کے کام سے جب تک آپ کا مطلب ہے آپ کسی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا وہ فرینڈ ہوگا، آپ کا وہ دوست ہوگا، جاننے والا ہوگا، دا مومنٹ یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود دیٹ پرسن، آپ شاید نکل جائیں، اس کو سائڈ پہ چھوڑ جائیں گے. اور یہاں تک کی بات آ چکی کہ لوگ اپنے فیملی فرینڈز اپنے مطلب ہسبینڈ وائف ایسے آپ دیکھیں، ہم نے کتنے سارے انفلوئنسر کیسز دیکھے کہ ہسبینڈ وائف دونوں انفلوئنسرز تھے، اینڈ آفٹر وائل دے گاٹ ڈیورسڈ. اس کی بھی ایک پیچھے اگر ریزن ڈھونڈیں، ون آف دا ریزنز کہ دے آر سارٹ آف کمپیٹنگ اگینسٹ ایچ ادر. ناؤ وہ اس کو میری مرضی کرتے کہ میں نے ایسے کرنا ہے، میں اپنی زندگی اس طرح دیکھنا چاہتی ہوں اور میں اپنی زندگی اس طرح دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ دے گو دے سیپریٹ ویز بیکاز اٹ از آل اباؤٹ می، مائی لائف، مائی تھنگ. تو اتنا سویئر قسم کی یہ چیز، اور یہ بالکل اسلام کے مخالف. اسلام کا جو بیسک انفیکٹ جو آپ کہہ لیں نا، اس کے اندر ہے سیلف لیسنس. اگر ہم سیرت اٹھا کے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب ان کو وحی آ جاتی ہے اس کے بعد اٹ واز اینی تھنگ بٹ سیلفشنس. مطلب آپ کو اپنا خاندان چھوٹ رہا ہے، آپ نے حق بات کہہ رہے ہیں، اب اس میں آپ کو مشکلیں بھی آ رہی ہیں، آپ کو چیلنجز بھی آ رہے ہیں، آپ کو ہر قسم کی پرابلم ہے، لیکن بٹ آپ نے کہا کہ یار میرا جو ایک مقصد ہے نا، میں نے اس کے پیچھے لگنا ہے، اور وہ مقصد از نتھنگ ٹو ڈو ود سیلفشنس. اگر اپنی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس غار میں ہی رہتے نا، پھر اپنی عبادت کرتے رہتے. اسلام از آل اباؤٹ خیر کی بات دوسروں تک پہنچانا، اچھے طریقے سے پہنچانا، لوگوں کی مدد کرنا. اینڈ یو نو ٹو ویری آنیسٹ ابھی میں نے ایک اور چیز بڑی آبزرو کی ہے کہ ایون جو ویسٹ میں بھی نا پیپل ہو بیکم ویری رچ ہیلتھی، بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں، آفٹر وائل نا وہ ان کی کامیابی کے بعد پیسہ آ گیا، سب کچھ آ گیا نا، ان کو فلفلمنٹ نہیں ملتی. اینڈ a lot of them go into philanthropy یا کوئی ایسا کام شروع کرتے جس میں لوگوں کی مدد ہوتی ہے، اور وہ ان کو پھر کچھ حد تک سیٹسفیکشن دیتی ہے. although وہ کمپلیٹ سیٹسفیکشن تو نہیں ہے بیکاز وہ دین پہ نہیں ہے،
بٹ آئی ریئلائز کہ میں نے نوٹ کیا جتنا لوگ دوسروں کے لیے کچھ خیر کا کام کرنا شروع کرتے ہیں نا, دوسروں کے ساتھ کوئی مدد کرنا, اس میں ان کو پھر کچھ حد تک سیٹسفیکشن مل رہی ہوتی ہے. وہ انہوں نے پہلے تو اپنی پلیئر اپنی ذات کو رکھا نا آگے, میں نے پیسہ, میں نے میری گاڑی, میری ابھی سب کچھ آ گیا. دین واٹ, یا تو وہ کچھ لوگ ہمیں پتا ہے کہ سوسائڈ کی طرف نکل جاتے ہیں جب ان کو سمجھ دیر از نو پرپز ٹو دس لائف. کچھ لوگ ہیں وہ کچھ عرصے تک ایٹ لیسٹ یہ لوگوں کی مدد, کوئی آرفنیج کھول دے گا, کوئی ویسے کوئی چیریٹی شروع کر دے گا, کوئی اپنی فاؤنڈیشن بنا لے گا, کچھ نہ کچھ یہ لوگ کرتے رہیں گے اس طرح کی چیزوں میں. اینڈ دس از دا پوائنٹ کہ ہمیں نا یہ سمجھنا چاہیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا جو دین ہے نا, ہمارا اگر اینکر یہ نہیں رہے گا نا تو ہم کہیں نہ کہیں, اور جتنی تیزی سے سوسائٹی چینج ہو رہی ہے, بیک ان دا ڈیز ایٹ لیسٹ چاہے بندہ دیندار نہیں بھی تھا نا, تو ایک بیسک فیملی اسٹرکچر مینٹینڈ تھا جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی نا چیکس اینڈ بیلنسز رہتے تھے, کہیں نہ کہیں آپ جڑے رہتے تھے. یو نیڈیڈ, آپ کے دوست احباب ہوتے ہی تھے بیکاز آپ کے سوشل میڈیا کی دنیا نہیں تھی. یو کونٹ لیو یور لائک اسپینڈ دا ہول ڈے آن اے فون, آپ کے کچھ نہیں, آپ نے لوگوں سے ملنا ہوتا تھا. اب یہ کہ اب آپ کر سکتے ہیں, آپ پورا دن کیا پورے ہفتے پورا مہینہ اکیلے گزار سکتے ہیں. یو جسٹ نیڈ اے لیپ ٹاپ اور اے فون اور انٹرنیٹ کنیکشن آپ کے پاس ہو, آپ زندگی اپنے اچھے بھلے دن گزرنا شروع ہو جاتے ہیں. بٹ ایکچولی اٹ لیڈس ٹو ڈپریشن اینڈ دیس سارٹ آف تھنگس. اچھا, جو دنیا میں یہ جو ایک نیریٹو چلا تھا نا کہ پرسوٹ آف ہیپینس, یعنی امریکہ کی کانسٹیٹیوشن بھی اس کو انڈورس کرتی ہے کہ لائف, لبرٹی اینڈ دا پرسوٹ آف ہیپینس. سو جب یہ رینیساں پیریڈ آیا اور انلائٹنمنٹ ایج آئی اور لبرلزم پھیلنا شروع ہوا, تو وہاں پہ جو انسان کی حقیقت ہے نا, یا انسان کا جو پرپس ہے, وہ یہ ڈیفائن کیا گیا کہ پرسوٹ آف ہیپینس ہے. کہ پرسوٹ, اور ہیپینس کو یہاں پہ آپ ٹرانسلیٹ کریں ایز پرسوٹ آف اسٹف, ٹھیک ہے, پرسوٹ آف پراپرٹی, پرسوٹ آف مٹیریل تھنگس. تو پوری کی پوری دنیا کو انہوں نے اس وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا کہ آپ چیزیں ایکوائر کرو, ٹھیک ہے نا. یو شوڈ, اینڈ دس ول گیو یو ہیپینس, دس ول گیو یو ٹرو کنٹینٹمنٹ, کہ آپ اچھی سی گاڑی لے لو, اچھا سا بنگلہ لے لو, اچھے سے گھر میں رہو, اچھا سا لائف پارٹنر ڈھونڈ لو, کپڑے اچھے پہنو, جوتے اچھے لو, تو آپ کی زندگی سیٹ ہو جائے گی. ہمارا پورا پاکستان کے اندر بھی معاشرہ اسی پہ چل رہا ہے. ہماری ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس میں آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں, آپ پتہ کر لیں لوگوں سے کہ کتنے لوگ علم کے تلاش کے لیے آتے ہیں اور کتنے لوگ اس لیے آتے ہیں کہ یہ جو ایجوکیشن ہے از جسٹ اے مینز ٹو گیٹ ٹو ویلتھ اینڈ ٹو گیٹ ٹو اے جاب اور وٹ ایور, رائٹ. تو وہ جو اس کا ایسنس ہے نا, وہ لوز ہو چکا ہے. کہ نارملی ہوتا تھا ایجوکیشن کا پرپس تھا کہ ہمارا کلچر ٹرانسفر ہو رہا ہے, ہم لرن کر رہے ہیں, اپنے بڑوں سے سیکھ رہے ہیں, جو انہوں نے سیکھا ان کی حکمتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں, اینڈ آگے ہم جو ہے نا آگے موو کریں گے. تو جب دنیا میں آپ لوگوں کو اس چیز پہ لگاتے ہو نا کہ آپ نے پرسوٹ آف ہیپینس جو ہے وہ مٹیریل تھنگس ہے, تو ایونچولی جو ہے نا آپ ان ساری مٹیریل چیزوں کو ایکوائر بھی کر لو گے نا, تو یو ول ریئلائز اٹ وازنٹ واٹ یو ور لوکنگ فار. جیسے وہ جم کیری کا ایک بڑا مشہور کوٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ آئی وش ایوری ون ان دا ہول ورلڈ would have everything that they ever wanted, so that they realize that it was not what they wanted in the first place, yeah, it was not their source of happiness. یعنی کاش کہ سب کو وہ مل جائے جو وہ چاہتے ہیں. جیسے ایک اور شخص تھا جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو نا کانکر کیا وداؤٹ اینی بریدنگ ایپراٹس. بڑا اس نے ہمت کا کام کیا کہ وہ ایوریسٹ پہ چڑھ گیا بغیر کسی بریدنگ ایپراٹس وغیرہ کے, خود وہ ٹف تھا, وہ چلتا ہوا اوپر پہنچ گیا. اور پھر اس نے آئی تھنک کتاب لکھی جس کا نام تھا کہ آئی تھنک لونلی ایٹ دا ٹاپ کے نام سے, کیا مجھے ایگزیکٹ نام بھول گیا اس کا. تو وہ بیسکلی کہتا ہے کہ ونس یو ریچ دا ٹاپ دیر از اونلی ون پلیس یو کین گو اینڈ دیٹس ڈاؤن. یعنی آپ جو چاہ رہے تھے نا کہ مجھے یہ مل جائے, وہ مل گیا آپ کو, اب آپ اس کے بعد نا نیچے ہی جائیں گے, اب آپ ڈپریس ہی ہوں گے. ایک بندہ کہتا ہے یار جب میری کمپنی اتنے ملین کما لے گی نا اور میرے پاس اتنی گاڑیاں اور یہ بنگلے اور یہ سب کچھ ہو جائے گا, اب میں خوش ہو جاؤں گا. اب جب آپ کو مل جاتا ہے نا, پھر ہم بیک ٹو ایپسٹین والی چیزیں, پھر آپ نا تھوڑے سے کھسک جاتے ہو, پھر آپ کہتے ہو یار مجھے نا اب ان چیزوں میں تو مزہ ہی نہیں آ رہا, اب مجھے کچھ اور چیزیں ٹرائی کرنی ہے, عجیب و غریب چیزیں ٹرائی کرنی ہے. پھر آپ ان چیزوں میں جاتے ہو کیونکہ آپ نے اپنی پاور ایگزرٹ کرنی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں, تو آپ یہ چیزیں کرتے ہو. یا آپ یہ کرتے ہو, یا آپ ڈرگز الکوہول کے اندر چلے جاتے ہو بیکاز یو ریئلائز کہ سو ناؤ واٹ ڈو آئی ڈو, آئی آلریڈی ہیو ایوری تھنگ. اینڈ جو اوپن ورلڈ ویڈیو گیمز ہیں ان کے اندر اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب گیم ختم ہو جاتی ہے نا, آپ یعنی فار ایگزامپل آپ نے ایک مشن کرتے 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 ختم ہو گیا, اس کے بعد یہ آپ کو نا فری روم پہ ڈال دیتے ہیں. فری روم کا مطلب ہے آپ اس پوری یونیورس کے اندر گھومیں پھریں, جو مرضی کریں. بٹ میں نے دیکھا آن لائن کچھ ویڈیوز تھی, کچھ لوگوں نے اس کے اوپر بات کیا ہوا تھا ڈیجیٹل لونلینس کے بارے میں یا ڈیجیٹل آئسولیشن کے بارے میں. اینڈ اٹس ناٹ واٹ یو مائٹ تھنک کہ جی میں سوشل میڈیا پہ آئسولیٹ ہو گیا, نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی فیوریٹ گیم کھیل کے جب ہم اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور جب اس کے بعد وی ہیو آل دا پرکس, وی ہیو فار ایگزامپل آل دا گنز اینڈ آل دا منی اینڈ آل دا دس دیٹ, اینڈ ناؤ وی آر ڈوئنگ فری روم. تو اٹ فیلز لائک ہم ایک
این پی سی کی جیسا لائف ہوتی ہے نا, نان پلیبل کیریکٹر ٹائپ ہوتا ہے کہ بس روم اراؤنڈ کر رہے ہیں, رینڈم بندے مار رہے ہیں, رینڈم چیزیں کر رہے ہیں, بٹ دیر از نو پرپز, دا پرپز از گون. اینڈ سو وہ جو ویڈیو گیم کا جو چارم پہلے تھا نا, جب آپ کے پاس پرپز تھا, وہ چارم اب ختم ہو گیا. ناؤ اٹس ناٹ دیئر بیکاز ناؤ یو ڈونٹ ہیو اینی مشنز, دیر از نتھنگ لیفٹ ٹو ڈو اینی مور. سو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ابھی آپ باس لیول پہ پہنچ چکے ہو, آپ نے سب کچھ ایکوائر کر لیا ہے, بٹ ناؤ اٹس ویری لونلی آؤٹ دیئر بیکاز یو جسٹ رومنگ اراؤنڈ دا اسٹریٹس لائک اے لوناٹک, یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو. سو ایک طرف تھا پرسوٹ آف اسٹف, پرسوٹ آف مٹیریل تھنگس ول گیو یو ہیپینس. ہمارا دین کہتا ہے کہ اٹس دا پرپز دیٹ ول گیو یو ہیپینس, یعنی it's the chase that will give you the happiness. So ہم ایز مسلمس ہم لوگ تو تب تک چیس کرتے رہیں گے جب تک ہم جنت میں نہیں پہنچ جاتے. ہمارا پرپز دنیا سے تو اٹیچ ہی نہیں ہے نا. ہمارا پرپز یعنی کہ فار ایگزامپل ہم لوگوں نے, آپ مجھے کوئی بھی پرپز, میں کہتا ہوں جی فار ایگزامپل ہم لوگ یوتھ کلب چلا رہے ہیں تو یوتھ کلب یہاں تک پہنچے گا, یہ تو پرپز ہی نہیں ہے. پرپز یہ نہیں ہے کہ یوتھ کلب اتنا بڑا ادارہ بن جائے کہ وہ یہ کرے. پرپز یہ ہے میں جنت میں پہنچ جاؤں, میں جنت میں پہنچ, اور جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوتا میرا مشن اوور نہیں ہوا. I will never be an NPC, I will never be somebody who's roaming the world like that. میرا تو پرپز جب تک میں مرا نہیں ہوں نا تب تک میرا تو کام چلتا رہے گا, and I will never feel satisfied until. So وہ جو چیس ہے نا, وہ چیس تو چلتی رہے گی, تھرو آؤٹ مائی لائف چلتی رہے گی. سو دیٹ لائف از ویری فلفلنگ, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے یو نیور گیٹ بورڈ, یو ہیو آلویز سم تھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو. ایوری ڈے یو ویک اپ, یو لائک آج میں نے اور کام کرنا ہے, آج میں نے اور کرنا ہے, میرا مشن اوور نہیں ہوا. I will keep striving, I will keep struggling, and that keeps you motivated. آپ کے اندر ویگر آتا ہے, آپ کے اندر انرجی آتی ہے, ایز اپوز ٹو آپ کو سب کچھ مل گیا. اب آپ کو سوچو ایک چھوٹی سی بات ہے, مکیش امبانی کا بیٹا جو ہے وہ اس وقت ڈپریشن کا مریض بنا ہوا ہے یار. اس کی جو کلائی پہ گھڑی ہے نا, وہ کوئی تقریباً کتنے کروڑ کی گھڑی ہے اس کے پاس. اس کی جو شادی ابھی ریسنٹلی کچھ عرصے پہلے ہوئی تھی, وہ آپ دیکھیں یار, وہ ڈپریشن کا مریض ہے. مجھے بتائیں اس کو کس چیز کی ڈپریشن ہے بھائی, بیکاز ہی آلریڈی ہیز ایوری تھنگ. وہ کیا کرے, ابا جان نے سب کچھ لے کے دے دیا, میں کیا کروں. اس میں ابھی ایک اور بڑی عجیب سی چیز ہے جو کہ نا ہمارے یہاں پہ بھی, جو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ جائے کہ جو ہیپینس جو ہے نا, اٹس ایک طرح کا موڈ ہوتا ہے. یہ کبھی بھی اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو کین اٹین. اٹ از ناٹ اے پرماننٹ فیلنگ کہ یار میں کانسٹنٹ ہیپینس یا ایکسائٹمنٹ کی شیڈ میں رہ سکتا. ہیپینس ہوتی ہے آپ نے کوئی چیز ایکوائر, جیسے مٹیریل چیز لی, آپ نے کوئی نئی گاڑی خریدی, آپ کو بڑے خوش ہوئے, بڑا مزہ آیا, بٹ تھوڑی دیر بعد وہ فیلنگ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی. تبھی تو اٹس اے کانسٹنٹ. یہ ایک عجیب سا جو لگایا نا جو گورو نے ہمیں اس چیز کے پیچھے کہ جی ہیپینس از ایوری تھنگ. ایک چیز ایکوائر کی, تھوڑی سی خوشی ملی, ہمیں کہا ہاں کتنا مزہ آیا, پھر بھی انٹرٹین آر سیلف, کوئی مووی دیکھی, کچھ اور کی. سو ہم کانسٹنٹلی وہ پھر ایک اس چیز چکر میں لگتا ہے یار میں آئی نیڈ ٹو اسٹے ہیپی کانسٹنٹلی. دس از ناٹ ایون پاسبل, پریکٹیکلی امپاسبل. اسلام انفیکٹ جس چیز کی بات کرتا ہے نا دنیا میں, وہ ہے سکون کی. اٹس لائک پیشنٹ, اطمینان, سکون. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آپ کو سکون ملے گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کے دلوں کا سکون اللہ کی ذکر میں. تو ہمارا, اور اگین پرپز از ناٹ ٹو اٹین ہیپینس. اسلام کا پرپز ہے ہی نہیں. ہمارا اس دنیا میں مقصد نہیں ہے کہ ہم نے خوش رہنا ہے. خوشی مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم دیکھیں, کیا وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ خوش رہنا انہوں نے. ان کا مقصد, ہمارا تو بڑا ڈفرینٹ مقصد ہے. جیسے آپ نے کہا اٹس اے پرپز دیٹ وی نیڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی نیڈ ٹو گیٹ ٹو جنہ. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کے کیا کام ہے آپ نے. اور جس طرح سورہ الاسر ہے نا, وہ مطلب بڑی اچھی طریقے سے سم اپ کر دیتی ہے کہ آپ کی 4 چیزیں ادروائز آپ خسارے میں ہیں. اس میں کیا, آپ کا ایمان ہونا چاہیے, آپ نے عمل صالح کرنے ہیں, آپ نے حق کی بات کرنی ہے, اور آپ نے صبر کرنا ہے. اینڈ دیٹس لٹرلی دا سائیکل کہ آپ نے ایمان میں کام کرتے رہیں, نیک عمل کرتے رہیں, گناہوں سے بچتے رہیں, کرتے رہیں. اچھا پھر آپ نے حق کی بات کرتے رہیں. سم پیپل ول لسن ٹو یو, سم پیپل ول ریجیکٹ یو, کہیں آپ فیل ہوں گے, کہیں اسٹرگل. اینڈ پورے اس پروسیس کے اندر آپ نے ساتھ ساتھ صبر کرنا ہے, بیکاز یور لائف ول گو اپ اینڈ ڈاؤن, اپ اینڈ ڈاؤن, اپ اینڈ ڈاؤن. اور بڑے مزے کی ایک بک ہے, آئی تھنک اینجلا ڈکورتھ, شی روٹ اباؤٹ گریٹ. اور یہ بڑے مزے کی اس کے بات کی, اس نے کہا گریٹ از ون آف دوز تھنگس کے ٹیلنٹ, آئی کیو اینڈ آل آف دوز. اس نے بڑے بڑے نا ٹاپ لیول ٹیچرس کو بھی, اور یہ جو اسپیلنگ بی چیمپئنز, اور ان لوگوں کو نا فالو کیا. اور انہوں نے کہا کہ واٹ ڈفرینشیٹس دیم, ان میں سے کون سکسیزفل اور کون رہ گیا. اس کا پیپل ود گریٹ آر دا ونز ہو ایکچولی وہ سکسیزفل ان دا لانگ ٹرم. اور گریٹ کو اس طرح ڈیفائن کرتی ہے کہ اٹس سارٹ آف پرسیورنس اینڈ پیشن اوور اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. تو آپ ان 2 چیز, اور سبحان اللہ گریٹ اور ڈٹرمنیشن کی جو ایک کلوزسٹ میننگ ہمارے دین میں آتا ہے نا, وہ عزم سے آتا ہے. اور سبحان اللہ اولو العزم کون ہے, جو 5 ٹاپ انبیاء, اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائٹل عزم کا دیا کہ یار ان کے اندر یہ چیز تھی, ڈٹرمنیشن تھی, پختگی تھی, گریٹ تھی, پرسیورنس تھی, اور پیچھے ایک مقصد بھی تھا. اینڈ شی ٹاکس اباؤٹ دا سیم تھنگ. انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ٹو ہیو گریٹ اینڈ ڈٹرمنیشن یو شوڈ ہیو اے پرپز, اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. اینڈ لاسٹ میں اس نے کہا تھا ایک پیشن بھی ہونا چاہیے. اف دا پیشن از دیئر دین اٹ ریئلی ایڈس ٹو اٹ.
تو ہم جب دین کا کوئی کام کریں گے نا، اور ہمارا اگر یہ پرپز ہے اور اس میں ہم پیشنیٹ ہیں، تو اور ہماری اس کے اندر ڈٹرمنیشن گریٹ ہے کہ یار ہم فیل ہوئیں گے، ہمیں مصیبتیں آئیں گی، لوگ ڈفرینٹ نیم کالنگ کریں گے، ہر قسم کے چیلنج آئیں گے، اللہ عالم کیا چیلنج آئیں گے، وہ نوبڈی نوز. بٹ اف یو آن دیٹ پاتھ، اور جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی لائف از آل اباؤٹ اسٹرگل، بڑے بڑے ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالے. تو ہمارے تو خیر کوئی ٹیسٹ آئی نہیں ان کے سامنے. تو دس از واٹ پرپز آف اے مسلمان شوڈ لک لائک، کہ یار ہمارا ایک اللہ تعالیٰ نے بڑا مقصد دیا ہے، اور مرتے تک تو ہم نے اس پہ چلتے رہنا ہے. اونچ نیچ ہوگی، دیٹس پارٹ آف لائف. اصل مزہ آنا ہے جنت میں جا کر انشاءاللہ. زیا بھائی اس میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کی جو پہلے آپ نے بات کی پھر اس میں ایڈ کیا خرم بھائی نے، مجھے نا یہ سن کے اقبال کی ایک نظم ہے، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے. نظم کا عنوان ہے بڈھے بلوچ کی اپنے بیٹے کو نصیحت. تو اس میں ایک شعر ہے کہ وہ ایک بوڑھا بلوچ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو راہ نورد شوق ہے. وہ کہتا ہے تیری زندگی کا جو اصل مزہ ہے نا، جو اصل اس کا جو مقصد ہے وہ اس سفر میں ہے، یعنی تیری منزل اس دنیا میں نہیں ہے. تو لہٰذا اس دنیا میں اگر تم نے منزل، جس دن تم نے کہا نا کہ میں آج اپنی منزل میں پہنچ گیا اس دنیا کے اندر، اس دن پھر تمہاری لائف کا پرپس ختم ہو جائے گا جو آپ بات کریں. اس نے کہا ایک مومن کی جو زندگی ہے اس کا پرپس، اس کی پوری وجود کا پرپس یہ ہے کہ جس دن اس کے خالق سے جنت میں ملاقات ہوگی. تو یہ دیٹس دا ہائیسٹ گول ون کین سیٹ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ہوں گے ان سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بلائے گا. تو کہتا ہے تو تیرا وہ گول ہے، تو اس دنیا میں اپنی کوئی منزل نہ کرو. تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. تو اس سفر کے اندر منزل نہ قبول کرنا. اور لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. محمل کہتے ہیں اونٹ کے اوپر جو ایک سیٹ لگائی جاتی ہے، بڑی کمفرٹیبل تھی. تو کہتا ہے اگر اس میں تمہیں ساتھ لیلا بھی دی جائے تو اس کو قبول نہ کرنا. یعنی یہ اس سفر کی سختیاں برداشت کرنا، شارٹ کٹس اور لگژریز میں نہ پڑ جانا. صحیح ہے. تو کہتے ہیں کیونکہ اصل مزہ تمہاری زندگی کا یہ سفر ہے. یہ ڈسٹریکشنز ہیں. ہاں ڈسٹریکشن یہ جو ہیپینس ہے نا، مجھے کبھی کبھی دی پرسوٹ آف ہیپینس از ایکچولی ڈسٹریکشن فرام دی ریئل گول. مومن کے لیے تو ویسے ہی پرسیوٹ آف ٹروتھ، وہ اس پہ بہت سارے آپ کو اسپیکرز کے لیول بھی مل جائیں گے. تو بڑا ویل ڈیفائنڈ ہے کہ ایٹ دا باٹم از دا پرسیوٹ آف ہیپینس، پھر پرسیوٹ آف کیا کہتے ہیں بینگ ایکسیپٹیڈ، یا پرسیوٹ آف کول، پھر پرسیوٹ آف پریسٹیج، پرسیوٹ آف پاور، پرسیوٹ، اس سے کرتے 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 پھر آخر میں آتی ہے پرسیوٹ آف امپیکٹ، جسے آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ جب سب کچھ مل جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ کیا کریں، آپ لوگوں کی خدمت کریں. تو اس میں ہوتا ہے کہ پرسیوٹ آف امپیکٹ. لیکن اس سے بھی جو بڑی پرسیوٹ ہے، جو انبیاء کی پرسیوٹ تھی، وہ تھی پرسیوٹ آف ٹروتھ، کہ یار ہم اپنے خالق سے ہماری ملاقات ہو جنتوں میں جا کے اللہ کی، اور ہم اس مقام پہ پہنچیں. تو لہٰذا میرے خیال میں ہمیں بالکل. اور دوسرا جب یہ جو حمیرہ اصغر والی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں بھی دیکھیں ایک اور پہلو اس میں ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ قرآن کے اندر بھی سورہ نساء کی غالباً پہلی آیت ہی ہے، ہاں سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اس کا جو آخری حصہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. ان اللہ کان علیکم رقیبہ. تو وہ جو آیت ہے ضیاء بھائی قرآن کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رحمی رشتوں کا، اس میں بیسیکلی اگر اس کی آپ تفصیل میں جائیں، تفصیل میں جا کر اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں رحمی رشتوں سے قطع تعلقی کی جب اس میں تفصیل آتی ہے، اور اس کے ساتھ جو احادیث کی روشنی میں اگر آپ اس آیت کا مطالعہ کریں تو انسان کام پہ جاتا ہے. تو اس میں دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمی رشتے بنائے ہیں، کوئی بھی قیامت ٹوٹ پڑے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کے ساتھ قطع تعلقی کی گنجائش نہیں رکھی، الا اگر کوئی ایمان کا مسئلہ بھی ایمان یعنی جان مال عزت آبرو کی بات آ جائے گا. اس میں بھی جو رحم کا پہلو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آپ اس کو ہمیشہ رکھیں گے. اور تو لہٰذا دیکھیں اب یہ حمیرہ اصغر جو بھی تھی جیسی بھی تھی، ان دی اینڈ بڑا انفارچونیٹ بیچاری کے ساتھ ہوا، سب کچھ ہوا. اس میں ان کی اپنی بہت ساری لائف ڈیسیژنز ایسی تھیں جس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا، اور انہوں نے اکیلے میں بھگتا. صحیح ہے. لیکن ان دی اینڈ کون آیا؟ ان دی اینڈ فیملی ہی آئی. صحیح ہے. اور ٹھیک ہے فیملی نے بھی بہت غلطیاں کی ہوں گی، سارا کچھ کیا، لیکن ان دی اینڈ فیملی نے. تو اگر آپ ان دا فرسٹ پلیس فیملی سے کٹتے ہی نا، تو ہمارے بہت سارے بالخصوص جوانی کی عمر میں ہمیں یہ لگتا ہے، ممکن بہت سارے نوجوان یقیناً آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، کہ ایک لوگوں کے اندر ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ یار میری جو فیملی ہے یہ شاید مجھے میرا پوٹینشیل ریچ کرنے سے نا دے آر ہولڈنگ می بیک.
تو وہ اس سے تھوڑی ایک بغاوت کا بھی جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں اور لوگ بغاوت بھی کرتے ہیں. اور بعض اوقات فیملیز کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ یار بس اب یہ جو ہے نا ہاتھ سے نکل چکا ہے یا نکل گئی ہے اور اس کو کرتے ہیں, لیکن اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا. اور یہ حمیرہ اصغر جیسے کیسز میں بھی ہمارے سامنے آیا, اور کچھ لوگ اتنے بے حس ہو جاتے ہیں کہ اپیرنٹلی کوئی پرابلم نہ بھی ہو, پھر بھی وہ اپنے جو رحمی رشتے ہوتے ہیں ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اس سے کچھ عرصہ پہلے شوبز سے ہی تعلق رکھنے والی ایک سینئر ایکٹر, ایک سینئر سٹیزن عائشہ خان صاحبہ, ان کی بھی بڑی ایک دردناک سٹوری سامنے آئی. اور کیا کہتے ہیں, اور یہ اس فیلڈ کے اندر دیکھیں, یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار دیز پیپل آر سراؤنڈیڈ بائی فینز اور ان کی ایک بڑی فالوئنگ ہے, لیکن اگر آپ ان سٹوریز کو دیکھیں تو پتہ لگتا ہے they were the ایک loneliest. دو نام آپ کو بتاتا ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ بڑا لونلی, اٹس ویری لونلی ایٹ دا ٹاپ. پروین بابی جو تھیں وہ ایک بالی ووڈ کی اداکارہ تھیں, اپنے زمانے میں بہت مشہور تھیں. ان کی بھی جو ہے وہ 3 دن کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی ملی, یہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی. اچھا, اس کے علاوہ امریکہ کے اندر لنڈن میں جوائس کیرل ونسنٹ کے نام سے خاتون تھیں 38 ایئرس کی, ان کی جو ہے باڈی 3 سال کے بعد ڈسکور ہوئی. امیجن کریں, یہ بھی 3 سال کے بعد. اور اس سے بھی حیران کن بات یہ, ایک کرویشین خاتون تھیں جو ہیڈویگا ان کا نام تھا, جن کی جو باڈی ہے وہ 42 ایئرس کے بعد ملی, 42 ایئرس کے بعد. سو امیجن کریں کہ, اور اس طرح کی بہت ساری سینکڑوں اور مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ جس چیز کو یعنی ویسٹرن نیریٹو نے پش کیا کہ جی آپ فیملی سے کٹ جاؤ, علیحدہ ہو جاؤ, اپنا رہو, ایک اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ وومن ہو, تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. انڈیویجولزم یہ ہے مینلی, چاہے مردوں کے لیے ہو یا عورتوں کے لیے ہو, کہ انڈیویجول ہو جاؤ, اکیلے رہو. اب یہ جو ریڈ پل موومنٹ آئی, اس نے بھی مردوں کو کہا تمہیں عورت کی ضرورت ہی نہیں ہے, علیحدہ ہو جاؤ. یہ چیز نہیں ہے اصل میں. نو مین از این آئیلینڈ, ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے فیملی سپورٹ, ان سب چیزوں کی. اور جب آپ ان چیزوں میں جو فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ان سے آپ ڈسکنیکٹ ہو کے آپ جاتے ہیں, تو ظاہری بات ہے وہ پھر بہت بڑے بڑے پرابلمس کو جنم دیتے ہیں. تو خیر, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ہمارے بچوں کو اور ہماری فیملیز کو بھی. اور یقیناً یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ تھا. ہمیں اصل میں نہ دیکھیں, افسوسناک واقعے تو بہت سارے ہوتے ہیں, اصل بات ہوتی ہے کیا آپ نے اس میں سے کوئی سبق سیکھا یا نہیں سیکھا. ایز لانگ ایز یو لرن یور لیسن, شاید یہ اس کے اندر سے وہ ایک سلور لائننگ ہے جو شاید ہمارے لیے تھوڑا سا بہتری کا معاملہ کر دے. ادروائز تو یہ بڑے ہی خوفناک واقعات ہیں. گائز بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ لوگوں نے ٹائم دیا, اور آج بہت ہی امپورٹنٹ میں مجھے لگتا ہے آج کی ڈسکشن تھی ان ٹرمز آف گلوبل جو کچھ بھی معاملات چل رہے ہیں, اور پھر ہمارے لوکل لیول پہ بھی جو چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کے اندرونی بیرونی فتنوں سے محفوظ رکھے. گائز آپ لوگوں کو بھی بہت شکریہ, آپ لوگ ٹیون ان کرتے ہیں ہر ہفتے. انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیں, اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.